بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل، ایک اسوہ حسنہ. آدم سے لے کے قیامت تک اللہ کا ایک طریقہ ہے جس سے اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت ناگوار اور ناپسند ہوتی ہے، ہیٹ، لیکن وہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور کبھی کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، لو، لیکن وہی تمہارے لیے بری ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہیں فیوچر کا علم نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے. قرآن کریم کی یہ وہ 3 آیتیں ہیں جس کی روشنی میں سجادیہ خمسے کی آج یہ تیسری مجلس ہے، اور میرے اعتبار سے آج کا سبجیکٹ، یہ ٹاپک بہت اہم ہے. لیکن یہ ابھی لاسٹ ویک میں ایک جگہ پڑھ کے آ رہا ہوں، اگرچہ پوری تقریر وہ نہیں ہوگی، صرف 1/3 یا 40%، لیکن بہرحال موضوع چونکہ بہت اہم ہے، میں جہاں جہاں جا رہا ہوں اس پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے یہاں بھی اس کو ریپیٹ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نئی باتیں بھی ہوں گی. لیکن اس سے پہلے کہ جو اصل سبجیکٹ ہے اس پہ بات شروع کی جائے، ایک بار پہلی مجلس کا جملہ میں ریپیٹ کروں. یہی سیکنڈ مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہی میں 4تھ مجلس میں بھی عرض کروں گا، شاید آخری یعنی 5th مجلس میں یہ بات نہ آئے. اور وہ یہ کہ جن 2 پرسنالٹیز کا تذکرہ ان مجلسوں میں ہوتا ہے، سجادیہ، چوتھا امام اور شہزادی زینب کبریٰ، ان دونوں کا جو پہلا انٹروڈکشن ہمارے سامنے آ رہا ہے ان کے جہاد کے حوالے سے، وہ ایک مسئلہ شرعی. چوتھے امام کی امامت اسٹارٹ ہو رہی ہے ایک مسئلے سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کی چوتھے امام نے، کوئی حدیث رسول چوتھے امام نے بیان نہیں کی، اپنے دادا مولا علی کا کوئی خطبہ بیان نہیں کیا، اپنی دادی سیدہ فاطمہ کی کوئی حدیث بیان نہیں کی. واجبات و حرام کا ایک مسئلہ. اور شہزادی زینب کبریٰ، اگرچہ ان کی پرسنالٹی تاریخ میں اس سے پہلے کئی حوالے سے تھی، لیکن ان کا جو جہاد شروع ہوا وہ بھی ایک مسئلے سے. تو ان مجالس میں ایک ایک دو دو فقہی مسئلے آ ہی جا رہے ہیں. اور پھر ایک پرابلم یہ بھی ہوا کہ 1-2 باتیں میں نے مجلس والی بیان کی، مسائل نہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے لوگوں کے ذہن میں آئے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. میرے پاس یہی ایک فورم یا پلیٹ فارم ہے جہاں جواب دے سکوں. جو بہت زیادہ ایک مسئلہ ہر جگہ پوچھا جاتا ہے، بہت بدتمیزی کی بات ہے، بہت ہی رف قسم کی لینگویج آپ کو محسوس ہوگی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو انڈیا اور پاکستان کے اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہر چیز میں شگون ڈھونڈا جاتا ہے. فلاں چیز بری ہے، بدشگونی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی مثلاً بیوہ عورت ہے، کیا اس نے اپنے شوہر کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا؟ کیا اس نے اپنے شوہر کے گلے میں خنجر اتارا ہے؟ اس پہ تو خود ایک مصیبت کا وقت پڑا کہ اس کا شوہر مر گیا اور بیوہ ہو گئی. لیکن فلاں نیاز میں اس کو نہ آنے دینا، فلاں شہزادی کی صحنہ کے اس میں نہ بیٹھنے دینا، فلاں جگہ اس کا ہاتھ نہ لگنے پائے.
اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہماری شادی بیاہ میں ہوتا ہے کہ جی یہ بیوہ عورت کا سایہ یا پرچھائی بھی دلہن پہ نہ پڑنے پائے، وہ بیوہ ہوئی ہے تو یہ بھی بیوہ ہو جائے گی۔ بھائی ملک الموت اس طرح کام نہیں کرتا ہے کہ ایک رجسٹر بناتا ہے کہ کون کون سی دلہن پر بیوہ عورت کا سایہ پڑ رہا ہے اس کے گھر مجھے پہلے جانا۔ اس طرح ملک الموت کام نہیں کرتا ہے، وہ ایک سسٹم ہے اللہ کا، لیکن ہے ہمارے یہاں یہ، اور ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ اصل میں تو یہ ہندو کلچر ہے کہ جہاں بیوہ عورت کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ مسلمان کلچر میں آیا، نہ صرف یہ کہ آل محمد کے شیعوں میں آیا، بلکہ سادات کے گھرانے میں بھی آیا۔ سید امام کی اولاد جن کے رگوں میں وہی خون ہے جو شہزادی کونین کی رگوں میں، وہاں بھی یہ چیزیں آ گئیں۔ تو اب یہ والا جو شگون کا ماحول ہے، اس میں جو جملے میں کہنے جا رہا ہوں یہ ذرا سے اچھے جملے نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا امپریشن یہ بنے کہ شاید ہم کسی کو نعوذ باللہ بد دعا دے رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ بہت اہم شرعی مسئلہ ہے جو ہر وقت آدمی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا اب یہ جو بات میں ابھی کہنے جا رہا ہوں، کوئی ایسی بات ہے نا کہ میں ڈرتے ڈرتے تمہید باندھتے ہوئے بات کو بڑھا رہا ہوں۔ اس کے دو پہلو اور واضح کر دوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ والی چیز جو ہے نا ہماری اور آپ کی فیملی لائف کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ میں تو شرعی مسئلہ بتاؤں گا، لیکن فیملی لائف کو بھی۔ ایک بیٹے یا بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ سے یہ پوچھے کہ آپ جب مر جائیں گے تو پھر آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہم کو ادا کرنا۔ اب یہ جائیداد ہے، اس کی تقسیم کس طرح ہوگی، یہ کیش ہے کس طرح تقسیم ہوگا۔ ایک تو شریعت نے فارمولہ بتایا، لیکن اس میں 1/3 کی جو اجازت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ جو شریعت نے ڈسٹریبیوشن اور انہیریٹنس رکھا، اس میں بھی ایک کنڈیشن لگائی ہے نا کہ پہلے مرنے والے کے سارے قرضے ادا ہوں گے، پھر اگر کچھ بچ گیا تو وارثوں کا حق ہے، ورنہ وارثوں کا کوئی حق نہیں۔ تو اب اگر ایک بیٹا باپ سے پوچھے کہ پاپا، ڈیڈی، ابا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یا آپ لڑھک جائیں گے یا آپ کی موت ہو جائے گی تو کیا کرنا؟ اب نمازیں کتنی باقی ہیں، روزے آپ کے کتنے باقی ہیں، خمس کتنا ہے، اور اس سے زیادہ سینسیٹیو سوال، آپ نے زندگی میں کتنے لوگوں سے فراڈ کیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا؟ بیٹا اپنے باپ سے پوچھے، اس طرح نہ پوچھے جیسے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں تو اپنی ایج کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں رعایت لے جاتا ہوں، ادب سے آداب سے، لیکن پوچھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے، لیکن جو ریلیجس ماحول اب بنا اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس سے پہلے تو ہماری مجلس سن کے لوگ جاتے تھے دو چیزوں پر، میں اپنی مجلس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کل بھی مولانا نے اپنے فضائل زیادہ بیان کیے، امام کا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہوا، آج بھی آپ یہی کہیں گے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب جوانی میں بہت زیادہ درس دیتا تھا، اس پر اتنے بیٹوں نے اپنے باپ کے جوتے کھائے ہیں، محاورتہ نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ باپ نے جوتا اتار کے مارا۔ نمبر ایک، جب جوان نے داڑھی رکھی اور باپ داڑھی شیو کرتا، اب وہ باپ کو غصہ آ گیا کہ تیری وجہ سے معاشرے میں میری ناک کٹ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نے داڑھی رکھ لی، باپ نے داڑھی نہیں رکھی، تو اب تم اپنی داڑھی شیو کر دو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بھی رکھ لوں گا، نہیں تم بھی شیو کرو۔ اور دوسرا، جب بیٹے نے یہ سوال کر لیا کہ بابا جب آپ کی موت ہو جائے گی تو پھر کیا کیا مجھے کرنا، وصیت کا مسئلہ سمجھانے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا اور عمل کروانے میں اولاد، جبکہ یہ ذمہ داری بیوی کی بھی، یہ ذمہ داری۔ اچھا یہاں چونکہ ول کا ایک کنسپٹ ہے نا حکومتی قوانین میں، تو آپ کو یہ اتنا عجیب نہیں لگ رہا، لیکن بہرحال ہمارے یہاں کے معاشرے میں ابھی بھی عجیب ہے کہ باپ زندہ ہے اور آپ اس سے پوچھیں تمہارے بعد کیا ہوگا، یہ ایک۔ اور پھر آئیے دوسرا ایکسٹریم، امام معصوم کے زمانے میں، اب یہ میرا موضوع بنے گا آج آگے چل کر، ابھی ایک تمہیدی جملہ۔ امام معصوم کے زمانے میں یہ کتنا برا سوال تھا کہ مولا چھٹے امام جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ امام کی موت کی بات کر رہے ہیں، امام کی شہادت کا تو لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ارے یہ ہے نا قیامت تک یہ زندہ رہیں، ہماری دعا یہی ہے، ہر مومن کی دعا تھی، لیکن موت تو ایک حقیقت ہے نا، ہر ایک کو موت آتی۔ تو اب یہ سوال بہت سے مومنین نہیں کرتے تھے، ڈر کے مارے بس شگونی نہ ہو جائے، یہ بددعا نہ بن جائے، تو وہ نتیجہ ہوا جو آج کی مجلس کا سبجیکٹ بنے گا۔ اب ان دو کے بیچ میں، ایک اپنے گھر کے اندر کسی بڑے سے یہ کہنا کہ آپ مر جائیں، باپ کہے گا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی سے میری بزنس پر، ابھی سے میری پراپرٹی پر، ابھی سے میرے بینک بیلنس پہ تمہاری آنکھیں جم گئی، ابھی سے لالچ پیدا ہو گئی، اور ادھر امامت، امام معصوم ہے اور تم ان کی موت کی بات کر رہے۔ اور یہ دونوں باتیں شرعاً جذباتی باتیں ہیں، حقیقت نہیں۔ اب اس کے بیچ کا مرحلہ جو
شروع میں بیان بھی کر رہا ہوں، آگے چل کے تفصیل بھی آئی. وہ یہ ہے کہ مرجع وقت کے بارے میں سوچنا. اب اس وقت آیت اللہ العظمیٰ آقا علی حسینی سیستانی کی ایج 99 اور ان کے ساتھ کے جو 4 مرجع، 2-3 کے نام تو آئے، آقا شبیریہ زنجانی وہ تو شاید 100 کے ہو گئے، 101 سال. آقا وحید خراسانی 107، اور پھر شیخ اسحاق فیاض نجف کا دوسرا بڑا نام، وہ بہرحال ان سب سے ینگ ہے 94. لیکن 94 99 آقا ناصر مکارم شیرازی اگرچہ وہ پہلے صف کے مراجع میں نہیں آتے لیکن وہ بھی 100 کراس کر گئے. تو بھائی 100 99 107 102، تو موت تو ہر ایک کو آنا. نہ کوئی بس دعا دے رہا ہوں نہ بس شگونی کی بات کر رہا ہوں، لیکن مرجع جب دنیا سے چلا جائے گا تو اب یہ میرا موضوع بنے گا. یہ تو بہت سینسیٹیو ایشو ہے، لیکن اس حوالے سے میں تقریر کے شروع میں 1-2 باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر اصل سبجیکٹ تو ابھی آنے والا. تقریر کے شروع میں کیا عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایشو اس سال پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں نے میرے سامنے پیش کر دیا، جبکہ یہ تو ہر سال کا مسئلہ ہے اور میں نے اس مسئلے پر آج سے 10 سال پہلے بات کی تھی، دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا ہے، لیکن سوال کیا جا رہا ہے جینٹس کی جانب سے بھی لیڈیز کی جانب سے بھی. اور وہ وہی مسئلہ ہے کہ جو 2 ہمارے یہاں آغا سیستانی کے فتوے ایسے آئے ہیں جو ڈائجسٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہے ہیں. مرجعیت کے فتوے میں تو یہ چلتا ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں ڈائجسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، عقل قبول کر رہی ہے کہ قبول نہیں کر رہی ہے. جو فتویٰ ہے رولنگ ماننا ہے. ہاں وہ احتیاط واجب لگا دے تب بھی ہمیں شرعی طریقے سے سیکنڈ کے پاس جانا، وہ بھی اس لیے جانا ہے کہ انہوں نے پرمیشن دی ہے جن کی ہم تقلید میں. تو خلاصہ یہ کہ 2 مسئلے بہت لوگوں کو مشکل لگ رہے ہیں. مشکل نہیں لگ رہے، مرجع نے آسانی پیدا کی لیکن لوگوں کو یہ آسانی بھی مشکل لگ رہی ہے کیونکہ ساری زندگی ایک چیز سنی. وہ دونوں مسئلوں کا تعلق مورگیج سے، کہ جس پر مورگیج ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں. البتہ مورگیج اگر 30 ایئرز تک کا ہے، ہاں اگر 50 ایئر کا مورگیج ہے تو پھر مسئلہ بدل جاتا ہے. لیکن مجھے نہیں اندازہ، میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس 50 ایئرز کا مورگیج ہوگا، تو مورگیج والے پہ خمس نہیں ہوتا ہے. اچھا اب یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ تو ہے ہی لیکن ڈیٹیل بھی ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2 مسئلے بہت پوچھے جا رہے ہیں. نمبر 2، جس کے اوپر کوئی لون ہے انکلوڈنگ مورگیج، اس پر حج واجب نہیں ہوتا. اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو فیسلٹی مل رہی ہے نا کہ خمس نہیں دی، لیکن آدمی کا دل نہیں مان رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خمس کی آج تک ہم نے اتنی فضیلت سنی جو حق فاطمہ ہے اور ہم نہ دیں، جبکہ ہم دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور دینے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن وہ فیسلٹی نہیں مومن لینا چاہتا کیونکہ ساری زندگی ایک چیز سنی ہے نا. اور اسی طرح حج کا ایک شوق ہے ہمارے معاشرے میں، زیارت پہ لوگ جاتے ہیں. کوئی پرابلم ہو رہا ہے؟ تھوڑا لوز ہے. دوسرا ہے یہ حج کا مسئلہ کہ مورگیج اگر آپ پر ہے تو آپ پر حج واجب نہیں، زیارت بھی واجب نہیں ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں نا تو حج کا ایک شوق ہے ہمارے. اب یہ جو حج کا شوق ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں. اب میں نے اپنی اس مختصر سے زندگی، لوگوں کو بہت لمبی لگتی ہے نا، جو کل میں نے کہا کہ ایک صاحب نے دیکھ کے کہا آج تک زندہ ہیں، لیکن بہرحال 1400 سال سے کمپیئر کریں، اس میں نے اتنا چینج ہوتے دیکھا ہے معاشرے. پہلے لوگ خمس دینے کو تیار نہیں تھے، زبردستی ان کو خمس کے بارے میں کہا جاتا رہا، پھر بھی نہیں دیتے تھے. اب الٹا واجب نہیں ہے لیکن دینے کو تیار اور مسئلہ قبول نہیں کر رہے. پہلے حج پہ لوگ جاتے نہیں تھے، زبردستی حدیثیں سنا کے، عذاب قبر سنا کے، جہنم کا عذاب سنا کے بھیجنا پڑتا تھا. اب الٹا حج واجب نہیں ہے لیکن جانا چاہتا ہے کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. تو یہ 2 مسئلے آغا سیستانی کے. اب میں بہت ہی بدتمیزی یا رف لینگویج والا جملہ کہہ رہا ہوں. مرجعیت جب امامت قیامت تک کے لیے نہیں ہے، یعنی ایک امام، چینج ہوتے ہیں امام، تو وہاں تو جو ایک کا قول ہے وہ آخری کا قول ہے، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں. مراجع بھی ایک کے بعد دوسرے آتے ہیں، فتوے چینج ہوتے ہیں. چنانچہ پہلے مراجع کا وہ فتویٰ تھا جو آپ مانتے ہیں، حج پہ جانا ہے جائیں گے، خمس دینا ہے دیں گے. آغا سیستانی کا یہ فتویٰ ہے، لیکن آغا سیستانی کے بعد جو مراجع رینک میں ہیں ان کا یہ فتویٰ نہیں. وہ کہتے ہیں ڈسپائٹ مورگیج اینڈ لون، خمس بھی دینا ہے، حج پہ بھی جانا ہے. یہ تو ایک بات میں نے اس لیے کہی کہ اب جو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے
کچھ لوگوں کو پسند آتے ہیں مسئلے, کچھ کہتے ہیں مولانا آپ پوری مجلس کبھی اس پہ کر دیتے. پوری مجلس میں نے کبھی نہیں کی, لیکن جن کو مسئلے کا شوق نہیں ہے ان کو 5 منٹ بھی بہت بھاری لگتے ہیں نا. یہ بھی میں پھر بیلنس کرتا ہوں, تھوڑا یہ تھوڑا وہ. اور یہ والی مجلسیں چوتھے امام کی تو مسائل کے حوالے سے کیوں اہم ہے وہ میں نے آج کے شروع میں بھی بتا دیا. اب مسئلہ سنیے. اب میں خمس کے مسئلے کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں, اتنا وقت ہی نہیں. اب آئیے آج کا مسئلہ, لیکن اس سے پہلے ایک فارمولہ سن لیجیے. یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک فارمولہ ہے. یہ ظہور امام کے لیے بھی فارمولہ ہے. جو شب جمعہ کل گزری امام زمانہ کی یاد, آج جمعے کے دن آپ نے نماز جمعہ کے بعد امام کی خاص زیارت پڑھی ہوگی, اور اگر آپ کو کسی نے اہمیت بتائی ہے تو جمعے کی آفٹرنون میں آپ نے دعائے سماعت پڑھی ہوگی. جمعے کا اسٹارٹ ہوتا ہے دعائے ندبہ سے, امام کی دعا. جمعے کا جو مڈ آتا ہے یعنی نون, وہ ہے زیارت, اسپیشل زیارت امام زمانہ. اور آفٹرنون جو آتا ہے وہ دعائے سماعت ہے, یہ بھی امام زمانہ کی دعا ہے. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے یہ دعائیں, ورنہ 2-4 جملے دعائے سماعت کا امام سے لنک بتاتا, لیکن وقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج جمعے کا دن امام زمانہ کا دن ہے. ان کے ظہور میں بھی یہ فارمولہ چلے گا, بلکہ یقیناً اس کو یاد رکھنا. اور مسائل میں بھی وہی ہے, جلد بازی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً کسی نے آ کر کہا کہ امام آ گئے ہیں آپ دوڑ پڑے, یا کسی نے آ کر کہا کہ میں امام ہوں, مکے میں کہا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا. بھئی میری ایج کے لوگوں کو یاد ہے نا, 79 میں جس خانہ کعبہ پہ جس نے قبضہ کیا تھا, اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر وہیں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں امام ہوں, جہاں پہ ہماری روایتوں میں اصلی امام کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دوڑ پڑے. حلق المستعجلون ونجا الصابرون, چھٹے امام کی حدیث ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں جلدی کرنے والا ہلاک ہو جائے گا, اور صبر کرنے والا, ذرا پکچر کلیئر ہو جائے ذرا سی چیزیں. اور آج میڈیا کے زمانے میں تو اور زیادہ یہ اصول یاد رکھنا. اب اس پہ پوری ایک مجلس ہونا چاہیے, لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس. اچھا, یہ تو امام زمانہ کا تو میں نے اس لیے کہا کہ ایک جملہ میں امام کی یاد کا کہتا ہی ہوں, وہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. کسی نے مجھ سے کہا بھی کہ مولانا آپ کی ہر دوسری تیسری مجلس میں کچھ نہ کچھ ذکر امام آتا ہے, چاہے کوئی بھی سبجیکٹ. ابھی میں پہلا اشرہ جہاں پڑھ رہا تھا وہاں 2 مجلسیں شروع کی امام زمانہ کی, اس لیے ہو گئی کہ چاند رات تھی شب جمعہ, تو شب جمعہ کی مجلس, جمعے کی مجلس. لوگوں نے کہا مولانا پہلا اشرہ ہے, کسی اور موضوع پہ بات کریں. میں نے کہا میں تو امام کے موضوع پہ بات کروں گا, کیونکہ فطرت ہے آدمی کی, جس کی کھاتا ہے نا اسی کی گاتا ہے نا. میں تو جو کھاتا ہوں امام زمانہ کا کھاتا ہوں. روزے بے یم نہیں روزے قل ورا, ہر جمعے کے دوسرے خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ کائنات کو روزی مل رہی ہے امام زمانہ کی وجہ سے, تو جو کچھ مجھے مل رہا. بلکہ اگلا جملہ بے وجود ہے ثابتۃ الارض والسماء, امام کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے, تو جو میں سانس بھی لے رہا ہوں تو اپنے امام زمانہ کی وجہ سے لے رہا ہوں. انہی کا ذکر نہ کروں, چاہے ٹھیک ہے پوری مجلس نہیں, وہ الگ 15 شعبان کے حوالے سے ہوتی ہیں, لیکن 1-2 جملے. تو یہ میں نے کہا کہ یاد رکھے گا, جلدی نہیں کرنا. اور دوسری بات, مسائل دین میں جلدی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک مسئلہ سنا اور آپ دوڑ پڑے کہ اس کے اوپر عمل کرنا. نہیں, ٹھہرنا ہے, سمجھنا ہے, اس کی ڈیٹیل معلوم کرنا. دیکھیے آپ کو میری باڈی دیکھ کے بھی لگ رہا ہوگا کہ میں کبھی بھی اسپورٹ کا آدمی رہا ہی نہیں, بلکہ وہ والا بھی نہیں رہا جو کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں ایک لفظ ہے نا, کاؤچ پوٹیٹو, جو کسی اسپورٹ میں حصہ نہیں لیتا ہے, بس وہ پڑا رہتا ہے, ایک ہاتھ میں اس کے کوک ہے یا بیئر ہے, دوسرے ہاتھ میں شاید پاپ کارن ہے, اور ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے سارے اسپورٹ. وہ بھی کبھی میرا شوق نہیں رہا. لیکن کبھی آتے جاتے ایک منظر دیکھتا ہوں, یہ ٹریک اینڈ فیلڈ کے مقابلے ہوتے ہیں ریسنگ کے, وہ 4-5-6 100 میٹر کی ریس ہے یا 200 میٹر کی ہے, چل رہے ہیں کھڑے ایک لائن پہ. اب وہ اشارہ ہوگا نا, وہ کوئی کیا وہ فائرنگ کیا پستول ایک نظر آتا ہے مجھے. اب وہ جب چلے گا تو یہ دوڑیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے ایتھلیٹ ہیں جو اتنے جلد باز ہوتے ہیں, بے صبر ہے, کہ اب یہ اشارہ نہیں ہوا وہ دوڑ پڑے, پھر ان کو پکڑ کے واپس لایا جاتا ہے اسی لائن کے اوپر. اور میں نے سنا ہے کہ 3 مرتبہ جو غلطی کرے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اس سے. اب یہ ہمارے ہاں مسائل میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ساری زندگی سناتے رہیے, ان پہ اثر ہی نہیں ہوگا, کہتے ہیں ہم کو کون سا عمل کرنا ہے جو کوئی ہم اثر نہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ ابھی مثلا میں نے کہا اسلام میں فضول خرچی حرام ہے, وہ دوڑ پڑے کہ ہمیں اپنی گاڑی بیچنا ہے یا مکان بیچنا ہے کہ کیا کرنا. ایسا نہیں ہے, پہلے اس کی تفصیل معلوم کرنا ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف فضول خرچی اکارڈنگ ٹو اسلام. پوری ایک تفصیل ہے اس کی.
تو اسی طرح سے یہ حج کا مسئلہ، اسی طرح خمس کا یہ تو ایک عام فارمولہ، یہ کوئی مسائل میں نے نہیں بتایا، یہ والے ٹائم کو آپ مسائل کا ٹائم نہ سمجھیں، یہ تو ایک باقاعدہ ایک نصیحت کی بات ہے کہ مسائل میں بہت احتیاط کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، سمجھنا ہے، ڈیٹیل معلوم کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جس کے اوپر مورگیج ہے، اور مورگیج کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی لون، اس کے لیے حج واجب نہیں۔ اب میرے پاس ایک سوال بھی آیا آج کسی خاتون کا، اور سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ گئے ہیں، ان کے اوپر مورگیج تھا، ڈسپائٹ دیٹ وہ حج پہ گئے، تو ہاؤ ٹو کریکٹ دیئر حج؟ سوال ہی غلط، ان کا حج کوئی غلط کو تھوڑی ہے، انویلڈ کوئی تھوڑی ہے۔ بھئی کریکشن کا لفظ تو وہاں آئے گا کہ آپ کہیں یہ عمل آپ نے غلط کیا ہے، تو اب اس کو کریکٹ کرنے کا یہ طریقہ، یہ عمل غلط ہے ہی، حج ان کا بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، واجب نہیں ہوا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حج نہیں ہوا، حج تو ہو گئے، جس طرح زیارت ہو جاتی ہے، جس طرح عمرہ ہو جاتا ہے، حج ہو گیا، یہ واجب نہیں ہوا، یعنی ان پر حج واجب ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مثلا 10 سال کا بچہ ہے اور وہ رمضان کے روزے کی نیت واجب کی کر کے روزہ رکھ لے، بعد میں بتائیں کہ بھائی تم پہ ابھی روزہ واجب نہیں ہے، تم نابالغ ہو، تو اس کا روزہ غلط تو نہیں ہے نا؟ یہ تو نہیں کہیں گے کیسے کریکٹ کرے اپنے روزے کو، روزہ صحیح ہے، ثواب ملا تمہیں اس روزے کا، مستحب کا، لیکن جب تم بالغ ہوگے تو رمضان کے روزے وہاں سے تمہیں واجب کی نیت سے رکھنا۔ تو حج جب مورگیج ختم ہو جائے گا تب آپ پر واجب ہوگا، ابھی واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر اسلام کہتا کہ واجب نہیں ہے تو تم جا بھی نہیں سکتے ہو، حرام ہے تمہارے لیے جانا، تو یہ مسئلہ آتا کہ اگر جانا حرام ہے اور ہم چلے گئے تو اب کیسے کریکٹ کریں؟ ثواب تو ہے، فضیلت تو ہے، سنت حج تو بن گئے، واجب ہی ابھی آپ پہ نہیں ہوا۔ سمجھیے حج کے معاملے میں ابھی آپ لوگ 11 سال کے بچے ہیں، جب آئے گا، جب آپ مورگیج اتر جائے گا تب حج واجب ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا۔ دوسری بات یہ کہ دیر از انودر وے کہ ایک دوسرے کو گفٹ کریں، اس کو میں نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے آلریڈی، لیکن یہ سوال پوچھا گیا تو یہاں پہ رک کے ایک دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بات کل دہراؤں۔ چوتھے امام کے حوالے سے یاد رکھیے گا، حج بہت امپورٹنٹ عبادت، غالباً جتنے بھی معصومین ہیں سب سے زیادہ چوتھے امام کے حالات میں ہمیں حج کی روایتیں ملتی ہیں۔ چوتھے امام کی وہ اونٹنی جس پہ امام حج کرتے تھے، چوتھے امام کے کتنے پیدل حج، چوتھے امام کا حج کے سفر میں قافلے سے الگ ہو جانا اور پھر ایک آدمی کا دیکھنا، چوتھے امام کا حج میں خاص دعا مانگنا، اسپیشل دعا، سائلوں کا، مسکینوں کا، بے بابک، چوتھے امام کا حاجیوں کی خدمت کرنا، بے شمار روایتیں۔ شاید کسی اور معصوم کے حج سے ریلیٹڈ اتنی روایتیں نہیں، حج کے طریقے بتائیں امام نے، لیکن خود اپنے پرسنل واقعات۔ تو چوتھے امام کا اور حج کا ایک ایسا کنیکشن ہے کہ ان کی مجالس میں تو حج کا بیان کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، بہت ہی مختصر بات۔ دوسری بات اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مورگیج تھا ڈسپائٹ دیٹ حج کر لیا، تو میں نے کہا اس کا واجب حج نہیں ہوا، لیکن اب ایک مسئلہ آپ سپوز کریں، یہ ایکچول مسئلہ، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہمارے مرجع کا انتقال ہو جائے، تو جو دوسرا مرجع آئے گا تو یہی والا حج آپ کا واجب بن جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ بھی کسی نے پوچھا بھی ہے، اور میں ذرا بہت میرا اصل موضوع رہا جا رہا ہے، 2 دن سے میں اعلان کر رہا ہوں اور وہ آج تو مجھے اس اعلان پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، جلدی سے اس کو مکمل کر دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی کسی آدمی پہ حج واجب ہو جائے اور وہ اس وقت نہ کرے تو یہ حج اس پر ساری زندگی باقی رہتا ہے۔ جیسے نماز واجب ہو گئی، آپ نے نہیں پڑھی تو ساری زندگی نماز آپ پہ باقی، چاہے بعد میں وہ کنڈیشن آ جائے کہ اس پہ حج نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس آج $5000، آج نہیں، آج تو 5000 کچھ نہیں ہے، لیکن 20 سال پہلے $5000 تھے اس کے پاس، اور اس کا دوسرا سورس آف انکم تھا، کیونکہ حج کے لیے اپنا بزنس بیچنا واجب نہیں ہے، حج کے لیے اپنا جاب چھوڑنا نہیں ہے، وہ تھا 5000 اس کی سیونگ تھی، اس وقت 5000 میں حج ہو جاتا تھا اور کوئی مورگیج نہیں تھا، تو اس وقت اس پہ حج واجب تھا، اس نے نہیں کیا۔ اب چاہے اس پہ مورگیج آ جائے، چاہے اس کے پاس اس وقت کوئی سیونگ نہ ہو، ایک منزل آتی ہے جہاں لوگوں سے لون لے کر یا بھیک مانگ کے بھی حج واجب ہوتا ہے۔ وہ کون؟ جس پہ پہلے واجب ہو چکا ہے، اس نے ٹائم پہ نہیں کیا، اب اس کو مرنے سے پہلے یہ حج کرنا ہے، چاہے اس کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے،
وہ والی بھیک نہیں ہے، لیکن لوگوں سے ریکویسٹ کرنا پڑے کہ بھائی مجھے اتنا قرضہ دے دو، مجھے اتنی میری ہیلپ کر دو. خالی قرضہ ہی نہیں، ہیلپ کر دو. اسلام کی ایک اہم نیکی ہے کسی کو حج پر بھجوانا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے، آیت اللہ سیستانی کی کتاب کے شروع میں مسئلہ کسی نے سوال کیا، یہ سوال ہے ان سے کہ ہمارے پاس اتنی حیثیت ہے کہ ہم ایک حج کا خرچہ تو ہم کسی غریب مستحق سیاح سیدانی بیوہ کو حج پہ بھیجیں کہ خود جائیں. اپنا حج کر چکے اور شاید کئی حج کر چکے ہیں. اب وہ بیچاری ایک بیوہ عورت ہے، سیدانی ہے، بہت ہی ایک مستحق کیس بنائی، بہت اس کا دل چاہتا ہے، بہت تڑپتی ہے. کہا زیادہ ثواب خود حج کرنے میں. یہ پیسے والوں کا جو ایک نیچر بعد میں بن جاتا ہے، ابھی آپ کا نہیں ہوگا کہ وہ پیسے دینے کو تیار ہیں، نہ ٹائم دیتے ہیں، نہ فزیکلی کوئی محنت کرنے کو تیار ہوتے ہیں. میں دنیا کے کتنے امام باڑے دیکھتا ہوں جہاں پیسے والے کہتے ہیں پیسہ لے جاؤ، مگر یہ مت کہو کہ امام باڑے کو 2 گھنٹے مینٹیننس یا جھاڑو لگانا. ٹائم نہیں ہمارے پاس، ہم اس سے زیادہ پیسے دے دیں گے. اسلام چاہتا ہے انوالو ہو. سورہ کہف وہ سورہ ہے جو آقا حسین کے کٹے سر نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کیا. پورا سورہ نہیں، 5 آیت. مگر اس سورہ میں آگے چل کر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یاجوج و ماجوج. بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، کبھی اس پہ بھی بات کروں گا. تو جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں کی قوم نے کمپلین کی تھی نا کہ اے ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، یہ ہمارے نیبر میں رہتے ہیں دوسری کنٹری، روزانہ اٹیک کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. کہا میں ایک دیوار بناؤں گا تمہارے اور ان کے بیچ میں، جو آخری زمانے کی نشانی ہے کہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یاجوج و ماجوج دنیا میں آ جائیں گی. یاجوج ماجوج کا کنسپٹ قرآن کا ہے، لفظ بھی قرآن میں آیا یاجوج و ماجوج. انگریزی میں موگ اور کچھ اور کہتے ہیں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ قوم نے کہا یہ لیجئے پیسے، ڈونیشن لا کے دی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے تو آیت پڑھ کے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. یہ آیت ہے. ذوالقرنین نے کہا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. روایت ہے نا کہ 4 آدمیوں کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی اب تک. ایک شداد ہے، دوسرا نمرود ہے، تیسرا حضرت سلیمان نبی ہے، چوتھا ذوالقرنین. پوری دنیا کی حکومت. تو پیسے کی کمی نہیں، کہا پیسہ نہیں چاہیے، تمہیں خود آ کے میرے ساتھ دیوار بنانے میں پارٹیسپیٹ کرنا. وہ پیسے والے ہر جگہ بھیج دیتے نا جاؤ تم یہ کام کر کے آ جاؤ. نہیں، تو اسلام نے جو اتنی پابندیاں لگائی ہے نا کہ خود بھی تو کچھ کرو. پیسے دے کے کہا تم میری طرف سے روزہ رکھ لینا، تم میری طرف سے نماز پڑھ لینا، کہ زندگی میں ممکن ہی نہیں. خیر، تو اب یہ ہے کہ حج خود کرو. وہ جو اس کی زحمت ہے نا، مشقت ہے، اب تو کم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی زحمت ہے. کتنا ہی آپ حج کو آرام دہ بنا دیں، زحمت تو ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی پر حج واجب ہو گیا تھا اس وقت اس نے ڈیو ٹو اینی ریزن حج نہیں کیا، اور اب اس پوزیشن میں آ گیا کہ حج واجب نہیں رہا، مثلا مورگیج آ گئے، تب بھی اسے حج کرنا، اب کرنا، اور یہ واجب حج ہی ہوگا. خیر، تو خلاصہ یہ کہ بات بہت لمبی ہوتی چلی گئی. مگر جب چوتھے امام کی امامت ایک عام مسئلہ شرعی سے شروع ہو سکتی، جان خطرے میں ہے تو حجاب واجب ہے کہ نہیں، تو یہ تو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں جس پر دین اور ایمان کا دار و مدار ہے. کیونکہ 2 ہی عبادتیں ایسی ہیں جس کے نہ کرنے والے کو قرآن یا حدیث کے اندر کافر کہا گیا. ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے جو نجس ہوتا، اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے جس کا نکاح ٹوٹ جاتا، لیکن یہ اتنا اس سے سملر ہے کہ وہ لفظ آیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم کی آیت. نماز قائم کرو، دیکھو نماز چھوڑ کے مشرک نہ ہو جانا، یہ بھی قرآن کی آیت. اور دوسری وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، تم پر حج واجب ہے اور جو کفر اختیار کرے اور حج نہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں تھی. تو اب یہ اتنی اہم عبادت، اور جیسا میں نے کہا کہ جب ایک عام سے مسئلے کو جلتے ہوئے خیموں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بیان کیا جائے گا تو یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلسوں میں اس کی طرف اشارہ ضروری تھا. لیکن اب آئیے ایک بہت اہم بات، بہت بڑا خطرہ. میں ابھی کیلیفورنیا میں بھی یہی جملے کہہ کے آیا ہوں. جنگل میں ایک آگ لگ رہی اور یہ آگ بڑھتی جلی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اگر آپ ذرا سے بھی لیزی ہو گئے یا آپ کی توجہ ہٹ گئی ایک لمحے کے لیے. آپ کو نہیں معلوم اس وقت کتنی تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں ہمارے دشمن بھی اور سو کالڈ ہمارے اپنے ماننے والے چاہنے والے بھی. پورا اس وقت عرب میڈیا بھرا پڑا ہے، چاہے آپ واٹس ایپ گروپ میں جائیے، چاہے آپ یوٹیوب گروپ کے اوپر جائیے، چاہے آپ فیس بک کے اوپر جائیے، چاہے جو عربی کے بہت سارے چینل ہیں
وہابیوں کے بھی، دشمنان اہل بیت کے بھی، مومنین کرام کے بھی، اور سب میں ایک ہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ who will be the next مرجع after سیستانی. یعنی جن وہابیوں کا کوئی تعلق دور دور تک مرجعیت سے نہیں ہے، سعودی عرب کے چینل وہ یہ مسئلے کو ڈسکس کر رہے. آپ کو بھی جیسا میں نے کہا 4-5 مشہور نام میں نے لیے، یہ سب 95 کے اوپر، تو اب ان کے بعد کون ہے؟ آپ کو بھی وہ نام نہیں معلوم جو وہاں ڈسکس ہو رہے ہیں. اور پوری تیاری ہے. اصل میری مجلس ایک بہت پرانی ہے، کئی بار میں نے ریپیٹ کی ہے کہ سچے امام کے آنے سے پہلے جھوٹے امام آئیں گے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سچا امام آئے گا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا مسئلہ ہے ہاؤ ٹو سیو یا پروٹیکٹ اوور سیلف فرام جھوٹے امام، وہ ہمارا اصل مسئلہ. تو وہ تو ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ بھی میری گفتگو سنیے گا. لیکن چانسز اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ فی الحال تو جو میرا ارادہ کہ یہ میرا لاسٹ وزٹ ہے آئندہ کئی سالوں میں، تو وہ کبھی اور. لیکن آ جائیے کہ اصلی مرجع کی تقلید تو واجب ہے، لیکن جھوٹے مرجع کی تقلید حرام ہے. اور ود ڈیو رسپیکٹ، میں توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ہمارے یہاں ایک طریقہ بن گیا کہ دیکھیے اردو مجلسیں ہوتی ہیں، بزرگ سنتے ہیں، ان کی ایک نالج ہے، ساری زندگی 40 سال انہوں نے 45 سال بڑے بڑے علماء کو سنا. ہمارے یوتھ اور ینگسٹر کو کچھ نہیں پتا. ان کے بعد جو انگلش اسپیکر آتا ہے جو وہ کہہ دے وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا ود ڈیو رسپیکٹ ضرورت ہے. میری اپنی جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ میری مجلسیں نہیں سنتی ہے، سمجھتی ہی نہیں انگلش. لیکن اگر 80% نہ صحیح تو 50% سے زیادہ انگلش اسپیکر تقلید کے قائل نہیں، مرجع کے نہیں. یا اگر مراجع کے قائل بھی ہیں تو وہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا مرجع، جو سمجھ میں آ جائے، جو ان کی لینگویج بولتا ہو. جیسے آپ کو معلوم ہے آپ کے یوتھ کا مسئلہ ہے، میں جانتا ہوں، میں نے کہا میری اپنے فیملی کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو میں آپ سے کیا کمپلین کروں؟ اور کمپلین بھی کیوں کروں؟ جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو یہاں کے حساب سے ہی زندگی گزارنا، کمپلین کی بات بھی نہیں. یہ حق ہے ان یوتھ کا کہ ان کو انگلش دی جائے. لیکن اب جو 50% سے زیادہ انگلش اسپیکر ہیں، کچھ ہیں بہت اچھے، جیسے لاسٹ ایئر شیخ ہلی آئے تھے، میری مجلس میں بھی وہ تشریف لائے تھے. وہاں پہ وہی واقعہ پیش آیا تھا جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. جب میں داخل ہوا نا یہاں پارکنگ میں، آج بہت گاڑیاں نظر آئیں. میں نے سوچا آج یہاں تو بہت مجمع ہوگا، لیکن مجمع تو وہی ہے جو روز تھا. پتہ چلا وہ یوتھ ہیں کہ شاید انگلش اسپیک ہوگی، شاید مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے. یاد ہے نا شیخ ہلی آئے تھے تو پھر میں ان کے ساتھ نکل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے وہ آٹوگراف لینے. شیخ کسی سے بات کر رہے تھے، میں نے بچے سے کہا میں ان کو دیتا ہوں. جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا، نو یو آر ناٹ یو دس. خیر، تو اب یہ ہے کہ واقعا نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، اسے کیا پتا میں کون، یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا میں کون ہوں. لیکن بہرحال تو یہ ہے کہ انگلش اسپیکر کی میجورٹی مرجعیت تو تقلید کے کنسپٹ کو نہیں مانتی. اچھا وہ اوپنلی نہیں کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ان مائی اوپینین یہ ہونا چاہیے. بھائی یہاں ان مائی اوپینین آ گیا، وہیں تو حرام شروع ہو گیا. شرعی مسائل میں ان مائی اوپینین نہیں چلتا ہے. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ آئی ایم او ہے نا، ان مائی اوپینین یا ان مائی. اور یہ آپ میجورٹی کا سنیں گے. چلیں کوئی اگر ہسٹری کا مسئلہ ہو کہ چھٹے امام کی کتنی اولادیں تھیں، کیا ان کی بیٹی تھی کہ نہیں، اس میں ایک اختلاف. اس میں آپ کہیں کہ ہاں میری ریسرچ ان مائی اوپینین ان کی بیٹی نہیں تھی یا ان کی بیٹی تھی. چوتھے امام ہی کی بات کر رہا ہوں. چوتھے امام کی بیٹی تھی کہ خالی بیٹے تھے، یہ ہے ہسٹری میں بحث، وہاں سمجھ میں آتا ہے ان مائی اوپینین. لیکن جب آپ شرعی مسائل میں قرآن کی آیت میں جب یہ لفظ کہتے ہیں ان مائی اوپینین، بس وہاں سے آپ نے تقلید اور مرجعیت کے جڑ کاٹ کے پھینک دی. اچھا ہو سکتا ہے کہ خود اس انگلش اسپیکر کو پتا نہ ہو کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ جس ماحول میں پلا بڑا ہے، کالج یونیورسٹی، وہاں اسٹوڈنٹ کی اوپینین بہت مانگی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ پتا ہو. لیکن نہیں پتا تو ممبر پہ جانا اور اپنے بچوں کو اس کے سامنے رکھنا ایسا ہے جیسے بھوکے شیر کے سامنے آپ بکری رکھ دیں، آؤ کھاؤ. بہت یہ احتیاط کی چیز ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہر جگہ جماعت جو ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے کہ مولانا پھر ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا، ہم کیسے چیک کریں. واقعا ایک سوال تو ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. میرا اصل موضوع یہ ہے کہ مرجعیت کے حوالے سے آپ بہت زیادہ یہ سنیں، اور میں نے خود سنا واضح مراجع کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں نہیں ان مائی اوپینین. ایک صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں، بہت مشہور نام ہے، لیکن یہاں تک کہتے ہیں، خود کہتے ہیں
کہ محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آغا سیستانی تک سارے مراجع کا یہ فتویٰ ہے. بٹ آئی ڈس ایگری ود دیم. میں کہتا ہوں وہ غلط ہے, میرا اوپینین کچھ اور. بھائی ایک آدھ مرجع کے بارے میں آپ کہیں ان کا یہ فتویٰ ہے, میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, یہ بھی حرام ہے. آپ ہیں کون ڈس ایگری کرنے والے؟ لیکن خود آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آج تک جتنے مراجع سب وہ یہ کہہ رہے ہیں, بٹ میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. اور ممبر سے کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ سیٹنگ میں بات ہو رہی. اب وہ بچے, انہیں کیا پتا بیچاروں, یہاں کے پلے بڑھے, نہ ان کی وہ معلومات, نہ ان کو وہ ماحول ملا. آپ حضرات تو ماں کی گود سے ہی مجلسیں سننا شروع کر چکے ہیں. سمجھ میں آتی تھی, نہیں آتی تھی, آپ کو آپ کے والدین سناتے تھے, کان میں پڑی بات کبھی کام آتی ہے. بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا تو آپ تھوڑا جج کر لیتے ہیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط, پھر بھی آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ انگلش اسپیچز نہ ہو, میں نے کہا تو میری اپنے خاندان کے اندر ضرورت. اور میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں کہ کرائیٹیریا کیا بنائے جائے, وہ ایک لمبا الگ سے سبجیکٹ ہے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مرجعیت کے خلاف اس وقت سب تیاری ہے کہ آغا سیستانی تو کسی طرح سے اتنے بڑے مرجع بن گئے. وہ تو اتنے بڑے مرجع بن گئے کہ ان کی مرجعیت کو چیلنج کرنا امپاسبل ہے. پھر بھی لوگ چیلنج کر رہے ہیں, اپنے مذہبی لوگ, وہ جو ریلیجس لوگ نہیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مذہبی لوگ. یہ جو میں نے جملہ سنا کہ ان مائی اوپینین, یہ آغا سیستانی کے فتوے کے خلاف سنا. ہو سکتا ہے کہ بعض مسئلے آغا سیستانی کے میرے بھی سمجھ میں نہ آئے, مثلا مورگیج کا مسئلہ ہو گیا, لیکن میں ہوں کیا, میری پوزیشن کیا ہے, چپ ادھی کا شوربہ کہ میں کہوں کہ میرا اوپینین تو یہ حق نہیں ہے. یہ شرعن غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا حرام ایک بات, اور جو حرام کام کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. پھر تو بہت ساری باتیں نکلیں گی, باتوں سے بات. لیکن اب یہ کہ آغا سیستانی تو جو جملے ہیں دشمنان اہل بیت کے, کچھ کے بہت ہی رف جملے ہوتے, یہ تو ہمارے ہاتھ سے بچنے کے لیے بن گئے مرجع, اور اتنے بڑے بن گئے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. صدام نے ایک پوری پلاننگ کی تھی کہ کس طرح مرجعیت کو ختم کرنا, لیکن اس میں آغا سیستانی آ گئے ہمارے سامنے. وہ بھی ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ اب ایسے ایسے مراجع آ رہے ہیں, اور مراجع جو جھوٹے بنائے جا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر شیعہ قوم کو ٹارگٹ کرنا ہے آج کے زمانے میں تو انگریزی ضروری ہے. ان کو انگریزی نہیں آتی, لیکن ان کے پاس اسٹاف وہ ہے جو اردو سے زیادہ انگلش جانتا ہے. ان کی جو اسپیچز ہوں گی اس پہ آپ کو انگلش سب ٹائٹل چلتا ہوا نظر آئے گا کہ یہی چیز. دیکھیں ہمارے ینگسٹر بیچارے بے قصور ہیں نا, وہ آغا سیستانی کی کوئی اسپیچ سنیں گے تو وہ عربی ہی یا فارسی میں ہوگی, اردو والے بھی گھبرا جاتے ہیں. اور وہ جو جھوٹے مرجع بنائے جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہمارے یہاں حوزہ علمیہ میں جو ہے نا اکیڈمک ایئر شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد شوال سے, اور اینڈ ہوتا ہے شعبان میں. رمضان جو ہے ایک طرح سے ہالیڈے ہوتی ہے اسکول. شعبان میں آغا سیستانی کے بڑے بیٹے محمد رضا سیستانی نے ایک اسپیچ جو کی تھی, اور وہ انگلش میں بھی, مجھے امام ویب سائٹ ہے اس پہ موجود, کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں نجف میں دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے لوگ جو اب الف بے بھی نہیں جانتے, وہ مرجعیت کا دعویٰ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنا کے بیٹھے. اور نام میں آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا, ورنہ ان لوگوں کو پروموشن مل جائے گا جن کی مرجعیت کی تیاری, ان کی اسپیچز انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, ان کی کتابیں, ان کی توضیح المسائل, ان کے فتوی, ہر چیز تیار. ادھر آغا سیستانی کی آنکھ بند ہو خدا نخواستہ, پھر آپ دیکھیے گا کیا جوتیوں میں دال بٹے گی. یہ جنگل کی آگ, اس طرح سے ہمیں گمراہ کیا جائے گا, کیا آپ خود کنفیوز ہوں گے. اچھا ایک بات تو بالکل ٹھیک, ہر مرجع کے انتقال پر چند مہینے جو ہوتے ہیں, 4, 6, 8 مہینے, ذرا سا کنفیوژن رہتا ہے کہ ان کے بعد کس کی تقلید. جیسے آغا سیستانی کے بعد 3, 4 اس وقت نام, یہ کنفیوژن ہوگا کہ ان میں سے کس کی تقلید. لیکن 4, 6 مہینے میں مسئلہ سیٹل ہوگا. اب نہیں ہوگا, پوری جنریشن آپ کی تباہ ہوگی. بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کربلا میں جلتے خیمے میں مسئلہ پوچھ کر زینب کبریٰ نے اور آقا سجاد نے ہم تک پہنچائی. اب میں نے کہاں سے جوڑا ہے, کہاں موضوع کو, اصل موضوع وہ تھا جلتے خیمے میں مسئلہ کیوں پوچھا گیا. میں نے عرض کیا کہ مسئلہ عمل کے لیے نہیں پوچھا گیا, کیونکہ اتنا سمپل اور اتنا ایزی مسئلہ تھا کہ ہر ایک کو پتا تھا. نعوذ باللہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر جلتے ہوئے خیمے میں جناب زینب سجاد سے پوچھتی, بیٹا سجاد تیری امامت میں مسئلہ پوچھ رہا ہے, فجر کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے, تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ کوئی پوچھنے والا مسئلہ. بچے کو پتا ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت.
تو اگر یہ سوال کیا جائے ہسٹری میں، اگر ہو کہ یہ پوچھا گیا، تو ذہن کہتا ہے کہ ضرور اس کے اندر کوئی سیکریٹ ہے، کوئی اور چیز، کوئی میسج ہے ہڈن انڈر دا لائن. تو جیسے آپ کے لیے میرے لیے یہ مسئلہ کہ فجر کی نماز کتنی رکعت، یا سجاد بیٹا روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں، ہمیں سوال بالکل ایک طرح سے شہزادی کی شان کے خلاف تو لگے گا ہی، ایک عام عالم کی شان کے خلاف بھی لگے گا اگر وہ پوچھے کسی سے کہ اور حالات ایسے ہوں کہ خیمے جل رہے ہوں، نارمل بھی نہیں ہے، خیمے جل رہے ہیں، آگ لگ چکی ہے، سکینہ کے کرتے نے آگ پکڑ لی، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اتنا امپورٹنٹ میسج ہوگا. اور وہ میسج کیا تھا وہ سنیے. اسی لیے میں نے وہ ایک جملہ نہیں، قرآن کی آیت 3 دن سے تلاوت کی. تمہیں کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ بری ہوتی، بری لگتی ہے اچھی ہوتی. اب جب یہ مرجعیت کا ایشو کھڑا ہوگا، تیاری ساری مکمل، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں زیادہ نالج یا انفارمیشن لیتے ہیں گوگل سے. آج بھی گوگل میں جائیے is there any مرجع in نارتھ امریکہ، نام آ جائے گا، ان کی ویب سائٹ آ جائے گی. دور دور کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اجتہاد سے، لیکن آ جائے گا. ہمارا بچہ تو اسی میں اکتفا کرے گا، اچھا یہ گوگل کہہ رہا ہے کہ یہ مرجع ہے نارتھ امریکہ میں، جھٹ سے کلک کرے گا اور ان کے فتوے. تو ابھی تو بہت کچھ تیاری ہونا ہے. میں آپ کو پہلے ایک ایگزامپل دے چکا ہوں نا، نہج البلاغہ میں مولا کے کچھ خطبات ایسے ہیں جو ان خلفاء کے اگینسٹ ہیں جنہوں نے حق ظاہرہ غصب کیا. اب آپ جائیے گوگل میں نہج البلاغہ ٹائپ کریں تو 3 4 5 15 ویب سائٹ آ جائیں گی. یہاں نہج البلاغہ، یہاں سب سے پہلی جو نہج البلاغہ آتی ہے وہ یہ نہج البلاغہ ہے جو امینڈمنٹ ہے، تحریف کی گئی. وہ خطبے نکال دیے گئے ہیں، نئے خطبے ملا دیے گئے. اب بچے کو کیا پتا، اسے کیا معلوم کہ اصلی نہج البلاغہ کیا ہے، اس میں کون کون سے خطبے ہیں، اس میں کون سے نہیں ہیں. بچے سے میری مراد 18 20 25 سال کا بھی ہو تو اس کو کیا معلوم. یہ تو میں ریسپیکٹ کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اگر آپ جائیں گے اور نہج البلاغہ کلک کریں گے، خطبے آئیں گے، آپ سمجھیں گے سب مولا علی کے خطبے. اور اگر کسی شیعہ عالم نے ریفرنس دیا کہ دیکھیں نہج البلاغہ میں فدق کے مسئلے پہ مولا نے پہلے خلیفہ کے خلاف کیا کہا تھا، آپ نے کلک کیا، نہج البلاغہ آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو ایسا کوئی خطبہ ہی نہیں ملا. آپ کہیں گے وہ عالم نے جھوٹ بولا ہے، ممبر غلط بیانی کی ہے، نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، اس میں یہ خطبہ ہی نہیں. آپ کو کیا پتا یہ نہج البلاغہ آپ کے پاس ہے نا، یہ دشمنوں کی بنائی ہوئی نہج البلاغہ. یہ ریئل بات کہہ رہا ہوں، ایکچوئل. اور سب سے پہلے جو نہج البلاغہ آتی ہے، جو ہیومن نیچر، کہ اگر 10 ویب سائٹ کے اس میں لنک آ گئے تو جو سب سے پہلی آدمی اسی کو کلک کرتا. بلکہ میں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر گوگل شاید کچھ چارج بھی کرتا ہے، وہ جو ایک سیکوینس ہوتا ہے جو پہلے والا ہے اس کو پیسے دینا ہوتے ہیں. یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ کے اصل بات پہ آتا ہوں. اب مرجعیت تو پھر بھی کوئی چیز نہیں، اصل چیز امامت ہے. آقا حسین کی شہادت کے بعد شیعت میں امامت کے حوالے سے اتنے جھگڑے ہونا تھے. کیوں؟ 2 ریزن ہیں، ایک نیچرل، ایک دشمن. اب دشمن آقا حسین کی شہادت کے بعد شیعت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جھوٹے امام بنائیں گے. لیکن وہ چھوڑ دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی طرف میں نہیں جا رہا. ریئل پکے مخلص شیعہ، آقا حسین کی شہادت کو برداشت کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ آج آپ 1400 سال بعد بیٹھیں، آپ بچپنے سے آج تک یہ مصائب سنتے آئیں تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں. لیکن خود آقا حسین کے ہوتے ہوئے اس وقت جو شیعہ تھے ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حسین کو شہید کر دے. پاکستان میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، پرسنلی، جن کا شیعت کے اوپر عقیدہ شیک ہو گیا تھا. کب؟ جب صدام نے کربلا پہ اٹیک کیا، جناب عباس کے روضے پہ آقا. ارے اگر یہ ایسی طاقتیں ہیں یعنی امام حسین اور جناب عباس کی، تو اٹیک کیا تو وہ اپنے روضے کو نہ بچا سکے. میں دشمنان اہل بیت کی ٹونٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جن کو پرسنلی جانتا ہوں کہ ان کی شیعت میں کوئی مجھے شک نہیں، لیکن شیخ ان کا عقیدہ شیخ ہی ہو گیا. پھر وہ سنبھلے بعد میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں تو روضہ ہے نا، تاریخ میں یہ روضہ کتنی مرتبہ ٹوٹا ہے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی خانہ کعبہ پہ اٹیک ہوا اور فلاں دشمن طاقت خانہ کعبہ کو ختم کرنا چاہ رہی ہے تو قیامت ہوگی. خانہ کعبہ 2 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، اس سے پہلے کوئی قیامت نہیں آئی. لیکن یہ کہ جن کا اتنا عقیدہ ہے کعبہ ختم ہو گیا، اللہ نے نہیں بچایا، یہ عقیدہ شیک ہو جاتا.
آقا حسین کی شہادت شیعت کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا، شوق، کہ شیعت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہمیں کرنا کیا. حسین کو کوئی شہید کر سکتا تو اللہ کہاں تھا؟ اچھا، جو لوگ تو بالکل ایسے جن کا عقیدہ جو تھا وہ بیس لیس تھا، بس وہ سنتے سنتے عقیدہ بنا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے تو چھوڑ دی شیعہ. لیکن جن کو پتا ہے کہ نہیں بھائی یہ امام برحق ہیں، انہوں نے ایک عقیدہ بنا لی. جب آپ کسی بات پر آرگومنٹ کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہوتی ہے علمی دلیل، عقلی، بعض ہوتی ہے خالی ایموشنل دلیل. میں طلاق کے ایک کیس کو سالو کر رہا تھا اپنے علاقے میں نے کل کہا تھا نا کہ یہ کیس ایک چھوٹے وزٹ پہ سالو نہیں ہوتے. تو وہ بچی ایک بات کہنے لگی، جب دیکھیے ہم لوگ جب بات کریں گے طلاق کی تو بات یہاں سے سٹارٹ ہوگا نا کہ بھائی اب شادی ہو گئی، تمہارے یہاں اولاد بھی ہو گئی، اپنا نہیں تو اس بچوں کا خیال کرو کہ ان کا باپ ہے اور تم ان کو یتیم کر رہی ہو. اسٹائل ہوتا ہے نا 3-4 طریقے سے. وہ بچی نے کہا کہ مولانا آپ تو مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں. یہ لفظ پہلی مرتبہ میں نے وہاں سنا تھا. ایموشنل بلیک میلنگ سے آپ کام لے رہے ہیں بچوں کا ریفرنس دے کر. تو کچھ دلیلیں ایموشنل ہوتی ہیں یا کچھ دلیلیں بیس لیس ہوتی ہیں لیکن دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے. کیا انگریزی کا کوئی کہاوت ہے نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. دلیل کچھ بہت اچھی لگتی ہے. وقت بہت کم ہے، باتیں بہت پھیل گئی ہیں، جلدی ایک آدھ بات کرو. مولائے کائنات کی ولایت جانے قربان، اور جانے قربان کی ہیں لوگوں نے اور آج بھی کر رہے ہیں. یہ جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں شیعت کی، کون سا ہم نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا یا مال پہ قبضہ کیا یا کسی کے خاندان کی عزت لوٹی ہے یا کسی کی اولاد ماری؟ صرف اس لیے ہم کو مارا جا رہا ہے کہ ولایت نام علی پر جانے قربان. بغیر علی کے نام کے نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ کوئی عقیدہ قبول ہے، نہ کوئی جنت ملے گی، نہ اللہ کی کوئی رحمت، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن اب جب اسی کو بڑھا کر ایموشنل دلیل بنائی جائے کہ جب علی اتنے اہم ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی اہم ترین عبادت کے تشہد میں علی کا نام نہ آئے؟ ہمارے سامنے نماز کا تشہد چینج ہو رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر، چینج ہو رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب توحید اور رسالت انکمپلیٹ ہے بغیر علی کے تو نماز بھی انکمپلیٹ ہے شامل کرنا. اب عام مومن کو یہ چیز پسند آتی ہے. ہاں بات تو صحیح، میں اس مسئلے پہ نہیں جا رہا، میں تو بتا رہا ہوں دلیل کی قسمیں. ایموشنل دلیل سمجھ میں آ گئی، یا اپنے عقل سے لوگ دلیل بناتے ہیں. مثلا اب میں بالکل آ جاؤں بہت چھوٹی مثال پہ. بہت ہی اہم حکم ہے اسلام کا سنت موقدہ، ہائیسٹ ریکمینڈڈ سنت عمل، بلکہ بعض پرانے مراجع تو اس کو واجب کہتے ہیں. وہ کیا؟ حج پر جانے سے پہلے جب پہلی ذی قعدہ آ جاتی ہے 40 دن حج سے پہلے اپنے سر اور داڑھی کے بال بڑھاؤ. یہ جو ہے نا وہ اگر اب تم ایوری ویک مثلا جاتے ہو اور سر کے بال کی اصلاح کراتے ہو، داڑھی کو جو ہے وہ ذرا ٹرم کرتے ہو، کرو پوری زندگی. 1 ذی قعدہ سے 10 ذی الحجہ جب مینا کے میدان میں سر مونڈا جائے گا وہاں تک 40 دن. مردوں کی بات ہو رہی، وہاں مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے بال بڑھانا. بعض مراجع واجب کہتے ہیں. یہ میں اس لیے اشارہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کوئی ایسا مرجع آ بھی جائے. ہوتا بالکل الٹا. میں تو اتنے ساروں سے حاجیوں کو لے کے جا رہا ہوں نا، لوگ حج پر جانے سے پہلے اسپیشلی اپنے بال چھوٹے کراتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ احرام کی حالت میں بال توڑنا بہت بڑی چیز. بہت ساری احرام کی حرام چیزیں اگر آپ سے بھولے میں ہو جائیں تو معاف ہے. بال اگر آپ نے سر پہ داڑھی پہ ہاتھ پھیرا بھولے سے بھی تو جو بال ٹوٹے گا اس کے اندر کفارے. مسئلے کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، نہ ٹائم ہے نہ ضرورت. اب انہوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ بال چھوٹے کر دو تاکہ بال ٹوٹنے کے چانسز کم ہو جائیں. بالکل وہ شریعت کے اگینسٹ عمل کر رہے ہیں. ہاں وہ یہ کہہ دیں کہ چونکہ یہ واجب کام نہیں ہے بال بڑھانا اس لیے ہم کریں تو ٹھیک، لیکن جب وہ دلیل لاتے ہیں کہ احرام میں بال نہ ٹوٹے اس لیے ایز اے سیفٹی پریکاشن ہم بال چھوٹے کر رہے ہیں، یہ گویا امام کی حدیث کے سامنے آپ نے اپنی جذباتی دلیل پیش کی. تو بہت مثالیں، مجھ سے ایک اشرا سن لیجئے اس موضوع پر. لیکن کہاں یہ 5 مجلس سے لوگ نہیں سن پاتے ہیں، کیا یہ تو نہیں ہے نا مومن کمیونٹی؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ وہ شیعہ جو شوق میں پہنچ گئے امام حسین شہید ہو گئے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہوئے شہید. ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک دلیل بنائی
اور وہ دلیل میں نے پچھلے سال بھی عرض کی تھی لیکن اتنے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں. دلیل کیا بنائی؟ دلیل یہ بنائی کہ حضرت عیسیٰ بہت عظیم نبی، لیکن حسین سے تو رتبہ کم ہے نا. ہمارے تمام امام 12 کے 12 امام سوائے رسول خدا کے تمام انبیاء سے افضل. اور یاد رکھیے گا کہ رسول خدا نبی بھی ہیں، رسول خدا امام بھی ہیں. بعض روایتوں میں 13 امام کا لفظ آیا ہے، 13 کا لفظ آیا ہے، تو اعتراض ہوتا ہے. مثلا شہزادی کونین پر جو مظالم ڈھائے گئے، دروازہ جلایا گیا، کوڑا مارا گیا، اس کا سب سے فیمس اتھینٹک اور فرسٹ ریفرنس ہے ایک سلیم ابن قیس کی کتاب ہے، بک آف سلیم ابن قیس. بھرا پڑا انٹرنیٹ اس کے اوپر دشمنان اہل بیت کے آرگومنٹ. اسی میں پورے واقعات ہیں، کیسے گھر جلا، کیسے دروازہ توڑا گیا، کیسے کوڑا مارا گیا. اس میں ایک حدیث یہ آئی ہے کہ 13 امام. تو اب یہ دشمنان اہل بیت ہم سے کہتے ہیں، یہ آرگومنٹ ہے یوٹیوب پر، کہ اگر آپ اس کتاب کو صحیح مانتے ہیں تو امام بھی 13 مانی، اگر آپ کہتے ہیں امام تو 12 ہیں تو کتاب غلط ہے. تو جواب بھی یہی ہے جو آغا خوئی نے جواب دیا ہے، یہ آغا خوئی کا جواب ہے کہ 13 امام ہے، کیونکہ رسول خدا بھی امام ہے. رسول خدا کے جانشین 12 امام ہیں. وہ جو 12 ہیں وہ رسول کے جانشین، لیکن ویسے 13. تو رسول جو ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ امام نبی سے افضل ہے، عیسیٰ سے افضل. کہا عیسیٰ پہ دشمنوں نے اٹیک کیا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو دشمن کی آرمی اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں عیسیٰ تھے، انہوں نے عیسیٰ کو پکڑنا چاہا. اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمان پر. وہ جو ان کا چیف تھا جو اکیلا گیا تھا اس کا فیس ہو گیا عیسیٰ جیسا. اب جب باہر آیا کہتے ہوئے کہ عیسیٰ تو ہے ہی نہیں، لوگوں نے اسی کو پکڑ لی. اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں. کہا کہ نہیں، ہر مجرم یہی کہتا میں قاتل نہیں ہوں، میں چور نہیں، تم عیسیٰ ہی ہو. جان بچانے کے اس کو اٹھا کے سولی دے دی. جو کرسچینٹی کا عقیدہ سولی دی گئی وہ ہے واقعہ، لیکن کس کو؟ عیسیٰ کو نہیں. تو کہا جو حسین عیسیٰ سے افضل ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. وہ آسمان پر ہے سے، جیسے کل حضرت ادریس کا واقعہ آیا تھا، جو ان کو شہید کرنے آیا تھا اس کی شکل حسین جیسی بنا دی اللہ نے. تو اس کا سر کاٹا گیا اور نوکے نیزہ پہ گھمایا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں عیسیٰ کو اگر اللہ اٹھا سکتا ہے اور محفوظ کر سکتا ہے آسمان پر، تو حسین تو عیسیٰ سے افضل ہے. اب یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. حسین محفوظ ہے، یہ جملہ خطرناک نہیں، خطرناک اس کے بعد کا جملہ ہے. اگر حسین اب تک زندہ موجود ہیں تو چوتھا امام نہیں ہے. جب تیسرا مرے گا تو چوتھے کی امامت شروع ہوگی. تو چوتھا امام نہیں ہے. جب یہ چوتھا امام نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں، تو گویا یہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ. اب چوتھے امام پر بھی اعتراض ہوا، ان کی عصمت پر بھی اعتراض ہوا، ان کے کیریکٹر پر بھی اعتراض ہوا. جب وہ امام نہیں ہے تو ان کا بیٹا 5واں کہاں سے امام بن گیا؟ پورا امامت کا سلسلہ ایک عقیدے سے ختم. کون سا عقیدہ؟ کہ حسین عیسیٰ سے افضل ہے. تو عیسیٰ کو اگر اللہ بچا سکتا ہے، دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، تو حسین کو بھی اللہ نے بچایا، دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو مار دیا. اور یہ والی دلیل لوگوں کو اپیل کر رہی ہے، عقلوں میں آ رہی ہے. بات بالکل صحیح ہے. شیعت پورے کی پوری سیدھے راستے سے ہٹ رہی تھی. زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، بیٹا تیری پھپھی تیری امامت میں مسئلہ پوچھنے آئی ہے، تو میرا امام وقت ہے. اصل چیز مسئلہ نہیں، اصل چیز ہے جملہ ہے، تو اس وقت کا میرا امام ہے. اگر سجاد اس وقت کا امام ہے تو مطلب حسین شہید ہوئے تبھی تو یہ امام بنا. دنیا کا ہر آدمی یہ کہے کہ نہیں حسین شہید ہوگا، سجاد امام ہے، ہم کہیں گے نہیں، اس کا انٹرسٹ ہوگا. اگر سگی بہن یہ کہہ دے کہ میرا بھائی مارا گیا، تو اب اس گواہی میں کیا شک ہے کہ حسین شہید ہوگا؟ تو سجاد، میں جملہ کہتا ہوں، زینب نے جلتے خیمے سے سجاد کو نکالا نا. زینب نے خالی سجاد کو نہیں بچایا، یعنی امام کو نہیں بچایا، امامت کو بھی بچا لیا. پوری امامت کا سلسلہ بچ گیا زینب کے اس ایک جملے سے. کبھی ایک چھوٹا سا جملہ بہت بڑے مسئلے کو حل کرتا. تو اصل مسئلہ جو پوچھا حجاب کا، وہ اصل چیز نہیں تھی، اس سے پہلے جو ایڈریس کیا تھا. پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا، بادشاہ ہے حکومت کر رہا، بادشاہ کے بعد جو اس کا کراؤن پرنس ہے، بادشاہ مرے گا تو یہ حاکم بنے گا. جب تک باپ زندہ ہے ولی عہد کچھ نہیں کہہ سکتا. مجلس یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارے باپ زندہ ہیں تو ہم ان سے باتیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہے گا ابھی سے میری موت کی خبر. بادشاہ تو اور سینسیٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں کتنے ایسے بادشاہ ہیں جن کے بیٹوں نے ان کو مار دیا، تو بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ بیٹا کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا، اسپائی لگے ہوتے ہیں اس کے پیچھے. اب وہ ولی عہد کراؤن پرنس، بادشاہ مر گیا، بیٹے کو خبر کیسے دی جائے؟ یہ بھی ذرا سی ایک بدسگونی ہوتی ہے کہ آج آپ کے باپ مر گئے. تو جو نیوز لے کے جاتے ہیں نا غلام، وہ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ سلامت، ہمارا سلام قبول کیجیے.
کراؤن پرنس کو تم نے بادشاہ سلامت کہہ دیا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ مر گیا تبھی تو یہ بادشاہ سلامت کہلائے گا. یہ طریقہ تھا. ایسی بہت مثالیں میرے پاس ہیں کہ خالی ایڈریس جس طرح سے آپ کرتے ہیں. کتنے ہی ایسے واقعات مراجے کے بھی. ہمارے کتنے عظیم مرجے تھے جن کے جوان بیٹے کی موت ہو گئی، قتل کر دیا ان کو کسی نے. مرجع یہ بہت بڑا مرجع، بہت بڑا نام. سید کاظم طباطبائی یا عروۃ الوثقیٰ، آج بھی پورا اجتہاد اس کتاب پہ ہوتا. 100 سال پرانے ہیں یہ. جب ان کا جوان بیٹا مار دیا گیا، ایک واقعہ ہوا تھا، تب کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان سے جا کر کہے کہ اے بوڑھے باپ، آپ کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا. ان کے شاگرد کیا کہے تھے؟ ایک جنازہ آیا ہے، آپ کو اس کی نماز پڑھانا، اور ایسا جنازہ جس کے ولی آپ ہیں. اب یہ جو ولی آپ ہیں نا، یہ بات ہے اس بات کی کہ یہ مرا ہے یہ آپ کا بیٹا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے یہ مختلف. میرے پاس میں بشر حافی کا واقعہ، وہ جو جانور سڑکوں کے اوپر گندگی نہیں پھیلاتے تھے، گندگی پھیلائی لوگ رونے لگے. گندگی کا مطلب ہے کہ بشر مارے گئے. بہت مشہور واقعہ ہے، شاید میں کل تھوڑا سا ریفرنس دے بھی دوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جملہ بہت اہم تھا کہ بیٹا تو اس وقت میرے زمانے کا امام. اس نے نہ صرف یہ کہ سجاد کی امامت کو بچایا، بلکہ باقر کی امامت کو، بلکہ صادق کی امامت کو، یہاں سے لے کے آخری امام تک کی امامت. اور یہاں رک کر ایک بات اور کہہ دوں، یہ بھی ابھی میں کہہ کے آیا ہوں لیکن چھوٹی سی بات ہے، سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ مجلسوں میں، نہیں کبھی کبھار نہیں، ہمیشہ ہر سال فاقہ شکنی کے مجلس میں جو مسائل پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا حسین نے کربلا میں 3 مرتبہ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار حل من ناصر ینصرنا کی فریاد بلند کی تھی. آخری مرتبہ تو بس وہ آخری فریاد تھی جب ذوالجناح سے گرنے والے تھے. اس سے پہلے جو فریاد تھی سیکنڈ والی، وہ تھی جب جناب علی اصغر نے یہ آواز سن کر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا. اور فرسٹ ٹائم جب یہ کہا تھا جناب عباس اور علی اکبر کی شہادت کے بعد، پہلا استغاثہ حسین نے کیا تھا عباس کی شہادت کے بعد. تلہ زینبیہ جو مشہور ہے نا، وہ اس پہ اصل میں آقا نے وہاں کھڑے ہو کے فریاد کی. تو چوتھا امام خیمے سے تلوار لے کے نکل رہا تھا اس بیماری میں. تو آقا نے زینب سے کہا تھا، بہن زینب سجاد کو روک لو ورنہ نسل امامت ختم ہو جائے گی. یہ پہلا استغاثہ. اب لوگ آتے ہیں، مولانا with due respect ہم آپ کو کوئی آپ کی نالج میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چیز آپ کو بھی نہیں پتا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم نے کہا بتائیے بھائی، واقعا ہمیں کچھ نہیں پتا، جاہل مطلق ہے، ہمارے استاد بن جائیے. کوئی تعجب بھی نہیں، لوگ مولا کو جا کے بتایا کرتے تھے، یا علی آپ نے یہ غلط کر دیا، یا علی آپ بتائیے. کہا کہ یہ جملہ ہی غلط ہے کیونکہ کربلا میں 5واں امام تھا. میں نے کہا میں نے تو ساری زندگی 5ویں امام کی ولادت یکم رجب کا جشن پڑھا ہے، 7 ذی الحجہ کو ساری زندگی 5ویں امام کی شہادت کی مجلس پڑھی ہے. پچھلے 40-50 سال سے تو مکے میں مجلس پڑھتا ہوں. 7 کی تاریخ مکے میں آتی ہے نا، تو مجھے تو معلوم ہے کہ تھے وہ 57 میں پیدا ہوئے، کربلا 61 میں ہوئی ہے، 4 سال کے تھے. کہا تو پھر یہ جملہ غلط نہیں ہوا کہ آقا حسین نے کہا سجاد کو روک لو ورنہ امامت کی نسل ختم ہو جائے گی. وہ تو نسل تھی. چوتھے امام اگر شہید بھی ہو جاتے تو 5ویں تو آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں نا، نسل باقی. میں نے وہاں بھی یہی جواب دیا جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آقا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نسل امام ختم ہوگی، یہ نہیں کہا تھا امام کی نسل، امامت کی نسل ختم ہوگی. کا فرق کیا؟ میں نے کہا فرق یہ کہ ایک ہوتی ہے امام کی نسل، ان کی اولاد، اور ایک ہے امامت. اب پیغمبر نے کہا ہے کہ امام 12 ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اگر چوتھے امام بابا کے سامنے شہید ہو جاتے تو وہ چوتھے نہیں بنتے نا، تو شہید ہو گئے. تو 5ویں بن جاتے چوتھے امام حسین کے بعد، 6 بن جاتے 5ویں، 8ویں بن جاتے 7ویں، 11ویں بن جاتے 10ویں، 12ویں امام ہو جاتے 11، وہاں پہ امامت ختم ہو جاتی. اب شیعت کنفیوز ہوتی ہے کہ رسول نے تو کہا 12، یہ تو 11 ہی ہوئے. دیکھیں کتنے اہل سنت پر ہمارا اعتراض ہے کہ تم 12 اماموں والی حدیث کوٹ کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے 12 کون سے ہیں. اب وہ پریشان ہو جاتے کہ ہاں حدیث تو ہے، 12 کہاں سے لے تو پک اینڈ چوز کرتے ہیں. 4 یہ ہوگا، ایک وہاں سے اٹھا لی، ایک وہاں سے اٹھا لی، ایک وہاں سے اٹھا لی. کیونکہ اگر ایک سیکوینس سے چلائیں تو یزید بھی بیچ میں آ رہا ہے 6. اب آج کل تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہیں، لیکن اتنی ہمت مسلمانوں میں اس سے پہلے نہیں تھی کہ اسے 12 اماموں میں شامل کرے. تو وہ کیا کہ وہ معاویہ اس کے باپ کو لیتے ہیں، پھر یزید کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس کا بیٹا بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا مجھے نہیں چاہیے.
تو اب یہ ایک ادھر سے لیا ایک ادھر سے، 12 کسی طرح پورا کرتے ہیں، اور جب پورا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے خلیفہ چل رہے ہیں، وہ کہاں گئے؟ کوئی جواب نہیں ہے، سر پٹا جاتے ہیں۔ لیکن یہی شیعت کے ساتھ ہوتا، اگر 11 ہی ہوتے اور سلسلہ رک جاتا، نہیں یہ تو پھر وہ سلسلہ نہیں ہے جو رسول نے کہا، 12 کوئی اور ہوں گے۔ تو امامت جو ہے اس کی چین ٹوٹ جاتی، سیکوینس آف امامت۔ اس جملے کا مطلب کہ زینب بہن سجاد کو روک لو ورنہ نسل امامت کٹ جائے گی، وہ یہ جملہ تھا کہ 12 نہیں رہیں گے، 11 رہیں گے، اور 11 ہو نہیں سکتے اس لیے۔ تو اب بعض جملے ایسے کہ بہت ہی سمپل ہے، بولتے چلے جائیے، سننے والے بھی سنتے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو پورا میسج ہوتا ہے ادھر ذہن نہیں جاتا۔ تو آج میں نے بتایا چوتھے امام۔ اچھا اب کیا ہوا؟ زینب نے یہ جملہ کہا، اب امامت جتنی بیویاں انہوں نے بھی سنی، اور اس کے بعد بھی بعد میں کوفے میں، شام میں، جہاں جہاں موقع ملا زینب نے سجاد کی امامت کا انٹروڈکشن کرایا بہت بڑے طبقے کو۔ ڈسپائٹ دیٹ جب چوتھا امام مدینے آیا تب زینب اس طرح مردوں میں تو اسپیچ نہیں کر سکتی ہیں، مدینے آ کر وہاں کوفہ و شام میں کرنا پڑی جو کل بات تھی۔ اب مدینے میں باقاعدہ ایک فرقہ بنا، آج بھی تاریخ میں لکھا ہے، جا کے دیکھیے گا، فرقہ واقفیہ۔ واقف کہتے ہیں رک جانا، اسٹاپ۔ وہ فرقہ ہے جو آقا حسین پہ رک گیا، اس کے بعد کسی امام کو نہیں مانتا، ریزن کا حسین زندہ۔ وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، اتنی جناب زینب کی قربانی کے باوجود شیعت بچی، ہم تک پہنچے 12 امام، لیکن ایک فرقہ پھر بھی بن گیا۔ یہ 2 بار بنا ہے، ایک کربلا کے بعد، ایک چھٹے امام کے بعد۔ چھٹے امام کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، کل سنیے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ میں مصائب پر آ رہا ہوں۔ اب جناب زینب نے وہ ایک جملہ کہتا، ایسے بے تکے فرقہ واقفیہ ٹائپ کے تو ہر دور میں بنتے ہیں، لیکن وہ فرقہ پھیل نہیں پایا زیادہ کیونکہ جناب زینب کا جملہ۔ اور اگر باقی اسلامی دنیا میں جہاں تک زینب نہیں پہنچی تھی وہاں تک ہی اگر یہ عقیدہ گیا کہ حسین کیسے شہید ہو گئے، اس کے لیے ایک رول ہمارے سامنے آیا حسین کے چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کا۔ اب وہاں بھی وہی جذباتی دلیل چلی۔ کیا دلیل چلی؟ حسن کے بعد حسن کا بیٹا امام بننا چاہیے، وہ کیوں نہیں بنا؟ حسن کا چھوٹا بھائی حسین امام بنا، تو یہ ایک سلسلہ ہے، تو اب حسین شہید ہو گئے تو ان کا چھوٹا بھائی محمد حنفیہ امام بننا چاہیے۔ یہ فرقہ بہت پھیل گئے، یہ کیونکہ اب دیکھیں دلیلوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جو کہ پیدا ہوئے ایسے زمانے میں جب امامت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اگر اس وقت ہوتے، جو میں نے کہا نا، کچھ چیزیں ہم کو اچھی نہیں لگتی، ہم سوچتے ہیں کاش ہم اماموں کے زمانے میں ہوتے۔ ارے ہر امام کی شہادت پہ آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کس کو امام مانو۔ یہ جملہ کل آئے گا، بہت وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا میری مجلس کو، میں ختم کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جملہ ذرا برا لگے گا، لیکن حقیقت ہے کہ سجدہ شکر ادا کیجئے کہ آپ غیبت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہر امام کے زمانے میں کنفیوژن۔ اب وہاں وہ دلیل چلی، دیکھیے ایک دلیل وہ لائی گئی کہ حسین زندہ ہیں آسمان پہ تو عیسیٰ سے افضل ہے، کچھ کو وہ اپیل کر گئے، کچھ کو یہ اپیل کر گئے کہ بھائی ہاں حسن کے بعد اگر حسین امام بنے، جبکہ ہونا تو چاہیے باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد چھوٹا بھائی بنا تو اس کے بعد اس کا چھوٹا بننا چاہیے محمد حنفی۔ اور ان کا بھی بڑا ہائی سٹیٹس، بڑے ان کے بھی فضائل تاریخوں میں آئے۔ ابھی رسول خدا علی سے کہہ گئے کہ اے علی، قیامت تک کے لیے میرا میسج ہے کہ اگر کوئی میرا نام رکھے اپنی اولاد کا محمد تو کنیت ابو القاسم نہ رکھے، اور اگر کنیت ابو القاسم رکھے تو نام محمد نہ رکھے۔ یہ دونوں کو، یہ میرا ہے، یہ دونوں کو ایک بچے میں جمع کرنا جائز نہیں، صرف 2 کو میں پرمیشن دیتا ہوں۔ ایک جو تمہاری نسل کا آخری ہے، زمانے کے امام کا نام اور کنیت وہی رسول جیسے، چلیں سمجھ میں آگے، اور ایک تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا محمد حنفیہ، اس کو میں پرمیشن دیتا ہوں کہ میرا نام میری کنیت ملا سکتا۔ یہ حدیث اور سمجھا گئی کہ جو امام کو پیغمبر نے پرمیشن دی وہ ان کو دی ہے، دیٹ مینس یہ بھی امام ہے، پورا فرقہ بن گیا۔ محمد حنفیہ نے منع نہیں کی، بننے دیا کہ کیا مطلب؟ وہ تو زندہ ہے نا، لوگ ان کی امامت کے قائل ہو رہے ہیں، وہ خاموش بیٹھے، منع نہیں کرتے کہ میں امام نہیں ہوں، خاموش۔ پھر ایک چیز اس میں اور ہو گئی، یہ ہسٹری ہے لیکن کیا کروں، وقت بہت زیادہ میں نے شروع میں لے لیا آپ کا، وہ واجبات تھے، ہسٹری واجبات نہیں ہے، آخری جملے۔ ایک چیز اور اس میں ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی مارا جائے تو اس کے وارثوں کا حق ہے بدلہ، وارثوں کا، عام آدمیوں کا حق نہیں، وارثوں کا۔ آقا حسین کے دشمنوں پر جب مختار نے بدلہ لینا شروع کیا تو چوتھے امام انوالو نہیں ہوئے،
محمد حنفیہ انوالو ہوئے, محمد حنفیہ سے پرمیشن لی مختار نے, بلکہ گئے تھے پہلے چوتھے امام کے پاس, کہا جاؤ محمد حنفیہ کے پاس, ان سے بات کرو. اب محمد حنفیہ کی پرمیشن سے مختار نے جہاد کیا. یہ اور کنفرم ہو گیا کہ دیٹ مینس محمد حنفیہ اصلی وارث ہیں حسین کے, چوتھے نہیں ہیں, انہوں نے منع کر دیا. اب ایک ہی چیز کو جو ہے نا ایک اینگل سے دیکھیں تو کوئی اور نتیجہ, دوسرے اینگل سے دیکھیں کوئی اور نتیجہ. ہمارا اینگل کیا ہے؟ ہمارا اینگل یہ ہے کہ جو امام کا حق ہے, امام ہر کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا, وہ اپنے نائب بناتا ہے. جیسے مرجع آغا سیستانی ہر کام نہیں کرتے, اپنے وکیل رکھتے. یہ وکیل سیستانی کی جانب سے ہیں, اس لیے قابل احترام. تو ہم نے کہا چوتھے امام نے محمد حنفیہ کو پرمیشن دی, یعنی اپنا وکیل بنا دیا کہ میٹر یہ دیکھیں گے. تو امامت چوتھے کی ہے, وکیل ان کو بنائے. دشمن کہتا ہے کہ نہیں, جب چوتھے کی نے ان کی طرف بھیجا تو یہ میسج دیا کہ میں وارث نہیں ہوں, اصلی وارث یہ, امام کا وارث امام ہوتا ہے. تو محمد حنفیہ امام. اب ان کو چوتھے امام کے اتنے جملے سے کہ مختار کے مسئلے کو میرا چچا حل کرے گا, محمد حنفی کی امامت اور پکی ہوگی. اب پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک حج پر, حج وہ چیز ہے, حج سے بات شروع ہوئی تھی, حج پہ ختم ہو گئی, حج پر ہی ختم ہو رہی ہے بات. حج کے موقع پر ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا کے لوگ آتے ہیں, اتنا کراؤڈ اور ایسا ڈائیورسٹی والا کراؤڈ کہ وہاں پہ. اب جیسے مدینے میں امام کوئی بات کہیں تو مدینے والے ہوں گے, یا کوفے میں کہیں کوفے والے ہوں گے. حج میں انڈیا والا بھی ہے, پاکستان والا بھی ہے, ایران والا بھی ہے, عراق والا بھی ہے, لبنان والا بھی ہے, امریکہ والا بھی ہے, کینیڈا والا بھی ہے, جرمنی والا بھی ہے, سب جگہ کے 2-2, 4-4, 10-10, 100-100 کا گروپ ہے, ہر جگہ کا آدمی. ان کے سامنے جو میسج دیا جائے گا وہ سب سنیں گے. اور یہ پہلے ایک بہت عام بات تھی, ابھی بھی ہے, کہ جب کوئی مسافر واپس آتا تھا تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ سفر کی ذرا کوئی حالت بتاؤ, کیسا رہا سفر, کیا ہوا وہاں پہ. آج بھی, آج وہ ویلاگ بن جاتے ہیں اس کے اوپر. ابھی حج کر کے آئے نہیں, بلکہ مکے ہی میں ویلاگ احرام ہے اور کنکر مار رہے ہیں اور پتہ نہیں ہر چیز کا. فرشتوں کے بعد ریکارڈ نہیں ہے, لیکن یہاں ویلاگ میں اس نے ہر چیز محفوظ کر لیا. مثلا وہ یہی ہے نا. تو اب جب یہ قافلے واپس جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں وہاں کیا ہوا مکے میں. یہ واقعہ کہ حجر اسود جہاں پہ سب سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, بھئی حج تو پورا کراؤڈ ہے, لیکن حجر اسود پہ تو سارا کراؤڈ ہے. وہاں پہ محمد حنفیہ اور چوتھے امام جمع ہوئے. اب پوری پبلک کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ کون امام برحق. محمد حنفیہ اب تک اس لیے سائلنٹ تھے, اور لوگ کرنے کچھ عرض. دیکھیں جملہ یاد رکھیے, بہت اہم ہے. کبھی کبھار کسی بڑے میسج کے لیے ٹیمپریری گمراہی کی اجازت ہے. یہ 7ویں امام کا جملہ ہے جو میں کل بتاؤں گا. ٹیمپریری گمراہی, اتنے سال جو لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام مانا گمراہ ہے نا, غلط کو امام مانا, وہ کیوں خاموش بیٹھے؟ وہ اس لیے خاموش بیٹھے کہ جب حجر اسود کے سامنے جمع ہوئے اور وہاں چچا اور بھتیجے میں یہ بات ہوئی کہ کون امام برحق, تو ڈیسیشن کیا لیا گیا, جس کے بارے میں حجر اسود گواہی دے گا. محمد حنفیہ آگے بڑھے, حجر اسود خاموش رہا. چوتھے امام آگے بڑھے, حجر اسود بولنے لگا. یہ کتنا بڑا میریکل ہے, حجر اسود بول رہا ہے. یہ تو بالکل جاہل مطلق بھی اگر کوئی حاجی ہے وہ چونک گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ حجر اسود کا بولنا اور اس سے پہلے چچا اور بھتیجے کا حجر اسود کے سامنے جھگڑا کرنا, علمی جھگڑا. آپ امام ہیں کہ میں امام ہوں. یہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے محمد حنفیہ نے میسج دیا, اس لیے اتنے سال خاموش رہے, 3, 4, 5 سال, کہ ایسے مجمع کے سامنے یہ میسج دیا جائے گا. مثلا فرض کیجئے کہ اٹلانٹا کے مومنین کو یا سینٹر کو کسی ڈونیشن کی ضرورت. ویسے تو مجھے پتا ہے کہ ان کو کوئی ڈونیشن کی ضرورت نہیں, یعنی ان معنوں میں کہ ابھی وہ پروجیکٹ اناؤنس نہیں ہوتا اور لوگ آ جاتے ہیں ڈونرز, ہے نا, یہاں ہے ایک جذبہ. تو یہ لیکن میں مثال دے رہا ہوں, ڈونرز کی ضرورت. وہ میری مجلس میں ڈونیشن کا اعلان کریں گے, یہ 25 آدمی بیٹھے ہی دیں گے تو کیا دیں گے. وہ اعلان کریں گے جب بہت بڑا کراؤڈ ہوگا کہ فلاں تاریخ بڑی تاریخ ہے, اس میں پورا یہ جو ہے نا امام باڑہ بھرا ہوگا, اس میں اعلان کرو تاکہ سب تک میسج پہنچے. یہ ہماری آپ کی نیچر ہے. یہی وہاں تھا. محمد حنفیہ مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتے میں امام نہیں, کوئی سنتا کوئی نہیں سنتا, کوئی توجہ دیتا کوئی نہ توجہ دیتا. لیکن ایسا مجمع چوز کیا, حج ہے, اور حج میں بھی وہ جگہ جہاں ہر وقت مجمع ہوتا ہے. حجر اسود میں تو آدمی کے اوپر آدمی چڑھا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی حجر اسود کو بوسہ دیں, بوسہ دے رہے ہیں کہ آپ کے کندھے کے اوپر سے 2 آدمی آ جائیں گے اور وہ آپ کو پیچھے دھکیلیں گے. وہاں پہ جب یہ ڈائلاگ ہوا چچا بھتیجے کا, سب نے سنا, اور جب سنا تو جب واپس جائیں گے اپنے شہر میں,
حج کی کوئی اور چیز بتائیں کہ نہ بتائیں، یہ ضرور بتائیں گے کہ حجر اسود کے سامنے یہ مسئلہ ہوا تھا، حجر اسود نے ان کے حق میں گواہی دی. تو اب جو باقی رہ گیا تھا شیعت کا وہ ٹکڑا کہ جو صحیح امامت سے ہٹ گیا تھا، اس واقعے نے اس کو ختم کیا. میں کہتا ہوں محمد حنفیہ کا بہت بڑا یہ جہاد تھا کہ انہیں امامت مل گئی تھی. چوتھے امام کے چاہنے والے کم تھے اس وقت، فرقہ واقفیہ الگ نکل گیا، محمد حنفیہ کی دلیل لوگوں کو الگ سوٹ کر گئی، اور مختار نے چونکہ ان سے پرمیشن لی تھی اس لیے مختار مسلسل ان کے کانٹیکٹ میں تھے. تو جو شیعہ بھی قاتلان امام سے نفرت کرتا وہ خود بخود محمد حنفیہ کے قریب ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دی امام. ایک جملہ میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. خاندان اہل بیت میں ایک بہت اہم مثال ہے ابو طالب. ابو طالب اس قربانی دینے والے کا نام ہے جس نے ساری بدنامیاں مول لی، ان کو کافر کہا گیا، ان پہ الزامات لگائے گئے، لیکن محمد کے پروٹیکشن کے لیے ابو طالب ظاہری کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، دین ابراہیمی بھی تو ہیں. ایسے بہت سے ابو طالب اس خاندان میں بعد میں گزرے جنہوں نے توہین برداشت کی، بدنامی برداشت کی، سب کچھ تاکہ امامت کو تحفظ دیا جائے یا امامت کا میسج پہنچایا جائے. ان میں سے ایک محمد حنفیہ. تو ایک بہت مشہور معجزہ پڑھا جاتا ہے چوتھے امام کا محمد حنفیہ کے ساتھ، اس کی پوری ہسٹری آپ نے سنی، اور اس کے بعد کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ کل آ جائیں گے. لیکن محمد حنفیہ کا چوتھے امام کی امامت کو اس طرح سے کنفرم کرنا یہ بات کی چیز ہے. اس کربلا کے واقعے میں اس سے پہلے محمد حنفیہ کا نام کہاں پہ آتا؟ کربلا کے واقعے میں محمد حنفیہ کے نام دو جگہوں پہ آتا ہے، جہاں کربلا اسٹارٹ ہوئی، جہاں کربلا فنش. کربلا کا اسٹارٹنگ کیا ہے؟ 28 رجب، حسین مدینے سے نکلے. محمد حنفیہ کو بلا کے ایک تو حسین نے ایک ڈاکومنٹ لکھ کے ان کو دی کہ یہ ہے میرا کربلا کا پرپس، تاکہ بعد میں لوگ اپنی اپنی مرضی کی باتیں نہ بنا لیں. کوئی کہہ دے گا کہ حکومت تو حسین تو اقتدار لینے گئے تھے، لکھ کے دے گئے انی لم اخرج اشرم ولا بشرم ولا ظالمن ولا مفسدا، ظلم کرنے جا رہا ہوں، نہ ڈویژن پیدا کرنے جا رہا ہوں، نہ حکومت لینے جا رہا ہوں، لکھ کے. کوئی کربلا کا مقصد بنائے گا حسین اس لیے گئے تاکہ اپنے سارے گناہ گار شیعوں کو جنت میں لے جاؤ. تم شرابیں پیو، تم نمازیں قضا کرو، تم سور کھاؤ، تم حرام کام کرو، حسین کربلا گئے اسی لیے تھے. نعوذ باللہ. کوئی میرے مقصد کو ختم نہ چینج نہ کرے، ٹویسٹ نہ کرے. چنانچہ لکھ کے دیا. کس کو لکھ کے دیا؟ محمد حنفیہ. خالی لکھ کے نہیں دیا، ساتھ میں ذوالفقار رکھوا کے گئے. یہ وہ خدائی تحفہ ہے جو کسی دشمن کے ڈاکو کے ہاتھ میں بھی نہیں جا سکتا. اور کچھ اور تبرکات انبیاء، 9 چیزیں تھیں. محمد حنفیہ کو کسٹوڈین بنا گئے، امین. میرا بیٹا سجاد آئے گا یا آپ ان کو دیجئے گا. یہاں سے کربلا شروع اور ختم کہاں؟ وہاں بھی محمد حنفیہ سامنے آتے ہیں. کہاں ختم ہے؟ زینب اپنا جہاد سجاد کے ساتھ مل کے کمپلیٹ کر لیتی. پھپھی اور بھتیجا مدینہ واپس آ رہے ہیں. کربلا میں اسٹے کیا 40 کو اور پھر مدینے میں پہنچ گئے. ام کلثوم کی نگاہ مدینے کی دیواروں پہ پڑی، بے اختیار فریاد کی، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر ہم کو قبول نہ کر، اب ہم اس قابل نہ رہے کہ تیرے اندر آ سکے. جہاں سے مدینے کی دیوار نظر آئی. زینب کبریٰ نے کہا سجاد بیٹا، زینب اب شہروں میں رہنے کے قابل تو نہیں، یہیں پہ قافلے کو بٹھا دو، یہیں پہ خیمے لگا دو، ساری زندگی زینب شہر کے باہر انہی خیموں میں رہے گی. آج بھی وہ جگہ مدینے میں موجود ہے. آج بھی جگہ مدینے میں موجود ہے جو مسجد غمامہ ہے نا، جہاں آپ زیارت کرتے ہیں اس سے سامنے نظر آتی ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ قافلہ رکا تھا. بلکہ اندر وہاں مسجد بھی بنی جہاں یہ قافلہ رکا تھا، اور زینب نے کہا تھا کہ اونٹ بٹھا دو. سجاد امام وقت ہے، لیکن امام وقت ہونے کے باوجود پھوپھی زینب کو کوئی حکم نہیں دے سکتے. شرن اختیار ہے لیکن زینب کا اسٹیٹس جانتے. پھوپھی نے کہا خیمے لگا دیے. اب سجاد کیا کرے؟ ایک چیز معلوم کہ میں رتبے میں زینب سے بڑا ہوں، امام ہوں، رشتے میں بھی چھوٹا ہوں، ایج میں بھی کم ہوں. اگر کوئی ایسا آ جائے جو زینب سے ایج میں بھی زیادہ ہو، رشتے میں بھی زیادہ ہو، علی کی بیٹی اس کے احترام میں اس کی بات مانے گی نا، تو قافلہ تو وہاں روک لی. آج بھی آپ جائیے وہاں پہ انبریہ میں یہ جگہ موجود ہے. میں ابھی 1 مہینے پہلے زیارت کرا کے آیا ہوں. تو اب قافلہ ٹھہرا دیا،
بشیر کو بلایا اور عباس کا علم دیا. نہیں, بشیر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ مدینہ کے اندر اور جا کے اعلان کرو کہ حسین کا قافلہ آ گیا. بشیر نے کہا لیکن میری بات کون مانے گا؟ کہا یہ علم عباس لے کے جاؤ, یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو ہر آدمی تمہاری بات مان لے گا. سجاد کے مصائب چل رہے ہیں لیکن آج محمد حنفیہ کے ساتھ ملا کے مصائب پڑھ رہا ہوں. اور بشیر کہہ رہا ہے میں علم لے کے مدینہ میں انٹر ہوا مسجد غمامہ کی سائڈ سے. میں آگے بڑھ رہا ہوں اور جگہ جگہ رک کے اعلان کر رہا ہوں. ایک جگہ میں نے دیکھا کچھ ینگسٹر یوتھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے, میرا اعلان سنا رک گئے. میں نے ریپیٹ کیا, ایک دوسرے سے کہنے لگا ذرا جلدی سے چلو ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا. میں خاموش, مجھے مولا کی طرف سے کچھ اور کہنے کی اجازت نہیں تھی. میں اور آگے بڑھا یہاں تک کہ محلہ بنی ہاشم کے بیچ میں پہنچ گئے. علم میرے ہاتھ میں ہے, میں اعلان کرتا ہوں کہ اے بنی ہاشم کے محلے والوں حسینی قافلہ آ گیا. وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اعلان ابھی شروع کیا ہے گھر کا دروازہ ایسے کھلا جیسے کوئی ہر وقت دروازے پہ کھڑا رہتا, اور ایک چھوٹی سی بچی جو پورے حجاب کے ساتھ ہے وہاں سے جھانک کے مجھے دیکھتی ہے, میرا اعلان سنتی ہے. میں نے دوبارہ اپنا اعلان ریپیٹ کیا, بچی نے گھر کے اندر منہ کیا, کہا چچا محمد حنفیہ میرا بابا واپس آ گیا, ذرا جلدی مجھے بابا سے ملانے لے جائیے. میں سمجھ گیا یہ حسین کی ننھی بچی فاطمہ صغرا جو ہر وقت دروازے پہ کھڑی اپنے بابا کا انتظار کرتی تھی. لیکن میں خاموش رہا. مجھے ایسا لگا کوئی میرے گھٹنے پکڑ کے دبا رہا یا ہلا رہا. جھک کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا. میں نے کہا بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے جو اس طرح میرے گھٹنے ہلا رہے؟ کہا ایک بات تو بتا, میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میرا بابا کہاں ہے کہ یہ علم تیرے ہاتھ میں پہنچ گیا؟ میں سمجھ گیا یہ عباس کا یتیم ہے, لیکن کیا اس کو جواب دوں؟ کہا صاحبزادہ یہ سارا قافلہ چل رہا ہے, تم بھی ساتھ چلو. اور اب محلہ بنی ہاشم کے گھروں کے دروازے کھلے. زینب کی نانی رسول کی بیوہ ام سلمہ, کیا ایج تھی, وہ باہر آئیں. زینب کی سگی پھوپھی مولا کائنات کی بڑی بہن ام ہانی وہ باہر آئیں. عباس علمدار کی ماں ام البنین باہر آئیں. سجاد انہی کو بلانا چاہتے تھے. اگر ام سلمہ آ کے کہیں, اگر ام ہانی آ کر کہیں, اگر ام البنین آ کر کہیں کہ زینب بیٹی آ جاؤ, تو زینب مجھے تو منع کر سکتی ہیں, ان کو تو نہیں منع کریں گی. ایک عجیب قافلہ محمد حنفیہ کی قیادت میں چلا, اور جہاں مدینہ ختم ہوا سامنے خیمے لگے تھے. ابھی یہ قافلہ خیموں میں گیا بھی نہیں, محمد حنفیہ نے چیخ ماری, ارے میں سمجھ گیا میرا بھائی مارا گیا. کیسے سمجھے؟ کہا یہ دیکھو جب میرا بھائی چلا تھا یہ سارے جھنڈے گرین کلر کے تھے, اب یہ سارے جھنڈے بلیک نظر آ رہے ہیں, کالے جھنڈے, دلیل ہے کہ میرا بھائی مارا گیا. قافلے میں داخل ہوئے اور جیسے ہی داخل ہوئے ایک ہی سوال پوچھتے چلے, میری بڑی بہن زینب کہاں ہے, میری بڑی بہن زینب کہاں ہے. ہر ایک نے اشارہ کیا جتنی بیویاں تھیں یہ خیمہ, یہ خیمہ. چنانچہ خیمے میں داخل ہوئے, وہاں زینب نہیں تھی, کوئی بہت ہی ضعیف بی بی زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. محمد حنفیہ نے جلدی سے نگاہیں نیچی کی, واپس ہوئے, کہا کہ اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجئے, میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا یہ میری بڑی بہن زینب کا خیمہ. ہائے وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہیں, بھائی محمد حنفیہ یہ آج کون سا دن آ گیا کہ بھائی اپنی بہن کو نہیں پہچان رہا ہے. زینب جو ابھی مرثیہ تھا نا میں کربلا میں برباد ہو گئی, آخری لفظ تھا, تو زینب لٹ کے آئی ہے نا شام سے, بھائی محمد حنفیہ آج کون سا دن آ گیا کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا. اور جب پہچانا تو تڑپ کے کہا, ارے میرا بیمار بھتیجا سجاد کہاں ہے, اسے اس کے باپ کا پرسہ دو. زینب نے کہا سجاد تو باہر ہے. باہر نکلے, چاروں طرف دیکھا قافلے میں کوئی مرد ہے ہی نہیں, صرف ایک مرد ہے. لیکن محمد حنفیہ تو پورے خاندان کو جانتے ہیں, یہ کون مرد ہے؟ 70 سال کی عمر ہوگی تقریباً, سر کے بال سفید ہیں, داڑھی کے بال سفید ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے. اتنا بوڑھا تو میرے خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں, لیکن وہی ایک ہے. قریب گئے, جا کے کہا کہ اے مرد ضعیف یہ بتا میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے. ارے وہ بوڑھا آدمی سڑپ کے کہتا ہے, چچا انا علی ابن الحسین, میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں. بس جیسے ہی سننا تھا پرسہ دیتے ہوئے گلے سے لگاتے ہیں نا, محمد حنفیہ نے بھتیجے کو گلے سے لگایا. سجاد نے فریاد کی, چچا ذرا آہستہ, ذرا آہستہ. محمد حنفیہ نے کہا کیا بات؟
کہا چچا 1 سال تک جو توق گلے میں تھا نا اب تک اس کا زخم باقی ہے، ذرا آہستہ. اور جب محمد حنفیہ نے سر سے پیر تک دیکھ کے کہا سجاد تو مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آ رہا ہے. ارے اتنا بوڑھا کیوں ہو گیا؟ صرف ایک لفظ کہا، چچا الشام الشام الشام. یہ شام کے مصائب ہیں جنہوں نے مجھے جوانی میں بوڑھا کر دیا. مگر ایک عجیب منظر آپ دیکھیں گے کہ ساری بیویاں اب ام بنین، ام ہانی، ام سلمہ، محمد حنفیہ خاندان کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے پرسہ اور باتیں ہو رہی ہیں. سغرا کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، ایک ہی کام کر رہی. ایک بیوی کے پاس جاتی ہیں، گود میں جھانک کے کچھ دیکھتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں. وہاں گود میں دیکھتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں. ایک بیوی کے پاس رباب کے پاس گئیں، لیلا کے پاس گئیں، فروا کے پاس گئیں، کبرا کے پاس گئیں، کلثوم کے پاس گئیں، آخر میں زینب کے پاس آئیں، گود میں جھانک کے دیکھا، آگے بڑھی. زینب نے کہا سغرا بیٹی تجھے ہوا کیا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے اب کچھ نہیں پوچھنا، مجھے پتا ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا. نہ بابا کے بارے میں پوچھنا ہے، نہ بھیا علی اکبر کے بارے میں، نہ چچا عباس کے بارے میں. بس ایک اطمینان ہے، میرا ننھا بھیا علی اصغر تو زندہ ہوگا نا، اسے گلے سے لگا کے تسلی دوں. ارے زینب کیسے بتائیں سغرا بیٹی، تیرا اکبر تو 3 بھال کا، تیرا اصغر تو 3 بھال کا تیر کھا کے دے. آج بھی باب الحوائج اصغر ہی کے مصائب پہ مجلس ختم ہوئی، اگرچہ میں نے سجاد و محمد حنفیہ کے مصائب پڑھے ہیں. خدا بندہ تجھے واسطہ اہل بیت کے اس لٹے قافلے کا جو کربلا میں برباد ہو کے مدینے میں آیا اور اب ظہور امام تک آباد نہ ہوگا، ان کے مصائب کا واسطہ جو مومنین جو مومنات آج کی مجلس میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. اس لٹے ہوئے گھر کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو آج کی مجلس میں ہیں، ان مومنین و مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں، بیماری سجاد کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ جن کی کوئی حاجت و تمنا ہے، باب الحوائج عباس، باب الحوائج اصغر، باب الحوائج زینب کبریٰ کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. دین اہل بیت کے لیے ہمیں ہر قربانی کا جذبہ عطا فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین